ناول کا نام ہے وہ کھڑوسا اور مصنفہ ہیں مہوش عروج۔ وہ جس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اور پہنچے نہ پہنچے ہسپتال ضرور پہنچ جائے گی۔ وہ پچھلی سیٹ پر یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے سیٹ پر گلو لگا کر اسے بٹھایا ہو۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے اس کی نظر گاڑی چلانے والے کی کمان کی طرح تنی ابروؤں پہ تھی جو ریئر ویو مرر سے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ بھی دکھائی دیتی تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی وہ اس شخص کے وسیلے انداز سے اس کی کٹھور طبیعت کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اچانک سپیڈ بریکر کی وجہ سے گاڑی اچھل کر جھٹکے سے بند ہو گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ یا اللہ خیر! گاڑی کے رکنے پہ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر جھٹکے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیے بغیر چہرے پہ گلیشیئر جیسے تاثرات لیے گاڑی کا بونٹ کھول کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی کالی شال جو بار بار دھلنے کی وجہ سے اپنی رنگت کھو چکی تھی بے وجہ ہی کھول کر ایک بار پھر سے اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ سردی اتنی نہیں تھی مگر اسے بہت لگ رہی تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو وہی محاورہ ہو گیا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب مجھے اس کانٹے دار کھجور کے درخت سے کون بچائے گا؟ آسمان سے زمین پہ آنے سے تو اس کھجور کے درخت نے بچا لیا تھا مگر اب اس سے کیسے بچوں گی؟ وہ بونٹ پہ نظریں جمائے سوچ رہی تھی جس کے پیچھے وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے! ایمان نے اسے کڑے تیور لیے اپنی طرف آتا دیکھ کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ آنکھیں بند کیے وہ دل ہی دل میں ورد کر رہی تھی کہ اسے ڈگی کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دائیں آنکھ کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ سامنے کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا، آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ شاید کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈگی بند کر کے وہ آگے آیا۔ شاید اسے اس کی مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ ایک بار پھر وہ بونٹ کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ یا اللہ، گاڑی جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ یہ چنگیز خان مجھے یہیں کہیں زندہ گاڑ کر خود چلا جائے گا۔ ممکنہ خدشے کے پیش نظر وہ آنکھیں بند کیے گاڑی ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بونٹ کے بند ہونے کی آواز سنی تو پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑی خالی بوتل ڈیش بورڈ پہ پھینکی جو ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اب پھر سے وہی رفتار تھی اور وہ تھا۔ اس کا بس چلے تو گاڑی کو پلین بنا کر اڑا لے جائے۔ نام محمود غزنوی اور حرکتیں چنگیز خان جیسی۔ اس نے کنکھیوں سے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ریلیکس انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر طویل سفر نے اس پہ سستی طاری کر دی تھی۔ آنکھیں بند ہونے کی خواہش مند تھی لیکن وہ سو کر سب کچھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان، تمہیں جاگنا ہے ورنہ یہ سڑیل کریلا تمہیں یہیں کہیں پھینک کر خود چلا جائے گا۔ تمہیں اس لمبو پہ نظر رکھنی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ نیم خوابیدہ آنکھیں اس ظلم پہ دہائیاں دے رہی تھیں مگر وہ ان کی ایک سننے کو تیار نہیں تھی۔ میری بھولی پیاری اور معصوم آنکھوں، ہوش میں آؤ۔ وہ انگلیوں سے بند آنکھوں کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے دل میں بولی تھی مگر اس لڑائی میں بالآخر نیند نے اسے مات دے ہی دی تھی۔ اٹھو! کسی کے وسیلے انداز نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کیا۔ وہی چنگیز خان اس کے سر پہ کھڑا کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اٹھو، گھوڑے بھیجنے کا وقت گیا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے کے چکروں میں تھی کہ اس چنگیز خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی چنگیز خانی دکھائی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ اس نے دن کے اجالے کو دیکھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی نرم نرم کرنیں اس پہ پڑیں تو اسے نہ جانے کیوں سکون کا احساس ہوا۔ اس کے باہر نکلتے ہی غزنوی نے گاڑی کا دروازہ دہاڑ کی آواز کے ساتھ بند کیا۔
جس کی آواز یقیناً اندر تک گئی ہوگی، کیونکہ چند لمحوں بعد اندر سے ایک بزرگ خاتون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی برآمد ہوئیں۔ ان کے ساتھ شاید ایک ملازمہ بھی تھی۔ اس کی نظریں ان بزرگ خاتون پر تھی کہ اچانک اس کے پیروں کے قریب کوئی چیز گری۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ یہ اس کا چھوٹا سا سفری بیگ تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس چنگیز خان کی پشت کو گھورا اور پھر جھک کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ سامنے دیکھا تو وہ ان بزرگ خاتون کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اسے خود پہ ہوا ظلم یاد کروا گئی۔ وہ لکڑی کے خوبصورت نقش و نگار والے دروازے سے اندر چلا گیا، جبکہ اب وہ بزرگ خاتون اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ سینے سے لگائے وہیں کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے قریب آنے پہ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ دیکھو شگفتہ، کیسی موہنی صورت ہے میرے غزنی کی دلہن کی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر سامنے کھڑی شگفتہ سے کہا۔ جی شاہ گل، بہت پیاری ہے ماشاء اللہ۔ سورج چاند کی جوڑی ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ شگفتہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے باقی گھر والوں کا رویہ کیسا ہوگا، مگر ان دونوں خواتین سے مل کر اسے تھوڑا سکون ہوا۔ آ جاؤ بیٹا، اندر چلیں، تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، تب تک باقی گھر والے بھی جاگ جائیں گے۔ ابھی تو سب سو رہے ہیں، ورنہ رات گئے تک تمہارے انتظار میں بیٹھے رہے تھے۔ میں نے ہی زبردستی سب کو بھیجا۔ غزنی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم لوگ صبح پہنچو گے۔ وہ سب تو صبح تک تم دونوں کا انتظار کرنا چاہتے تھے، مگر چلو خیر، تھوڑی دیر تک مل ہی لوگی سب سے۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شگفتہ نے اس سے اس کا بیگ لے لیا تھا۔ شگفتہ، تم میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، ناشتہ ہم باقی سب کے ساتھ کریں گے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے شاہ گل نے شگفتہ سے کہا۔ وہ سر ہلا کر وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ یہ کمرہ شاید انہی کا تھا۔ کمرہ بہت کھلا اور صاف ستھرا تھا، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ کمرے کی ڈیکوریشن میں سادگی کا خاص دھیان رکھا گیا تھا۔ تمہارے داجی آئیں گے تو ہم ولیمے کا فنکشن کریں گے، اور یہ غزنی کو دیکھو، وہاں سے کیسے بھاگ گیا، شرما گیا تھا میرا بچہ۔ تم خفا مت ہونا، اچانک سے یہ سب ہو گیا نا، اس لیے ایسا کیا اس نے، ورنہ تو میرا بچہ بہت خیال رکھنے والا ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے صوفے تک آئیں اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید اس خفت کو مٹانے کے لیے اس کے سامنے یہ سب کہہ رہی تھی جو انہوں نے غزنوی کے یوں وہاں سے جانے پہ محسوس کی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے اس نے ٹیبل پہ رکھی اور پھر باہر سے اس کا سفری بیگ بھی لے آئی۔ ایک کپ غزنی کو بھی دے آتی، انہوں نے شگفتہ کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا تھا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ شگفتہ نے کپ ایمان کی طرف بڑھاتے ہوئے ان سے کہا۔ ہاں، سو گیا ہوگا، نیند کا شیدائی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا اور ہنس دی۔ ایمان بھی سر ہلا کر دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ پہلے تو اس دلدل سے نکل جانے کی خوشی نے اسے کچھ سمجھنے نہیں دیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اچانک سے یہ سب ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں ہے، مگر یہاں آنے کے بعد کے رویے نے اب اسے پریشان کر دیا تھا۔ شاہ گل بھی اسے بغور دیکھتے ہوئے غزنوی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ انہیں اعظم احمد داجی نے فون پہ سب بتا دیا تھا کہ کن حالات میں انہیں غزنوی اور ایمان کا نکاح کرنا پڑا، اور یہ بھی کہ غزنوی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے نکاح کے لیے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کے فون کرنے کے بعد سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے اس نکاح کے متعلق بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ایمان غزنوی کے ساتھ ہی آئے گی۔ ایک دو دن میں وہ خود بھی واپس آ جائیں گے، پھر ولیمے کی تقریب رکھی جائے گی۔ ایمان بیٹا، اگر نیند آ رہی ہے تو تم آرام کر لو، انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، وہ فوراً اٹھ کر بیڈ کی سمت بڑھ گئی۔ شاہ گل حکم کی اس تعمیل پہ مسکرا دی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہی ملازمہ اسے آواز دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے گھورتی رہی، پھر جب آنکھیں اس ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تم؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو بچوں کے سے انداز میں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں شگفتہ، شاہ گل کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں،
وہاں سب ڈائننگ ہال میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شگفتہ فل سپیڈ میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ او جی اٹھ بھی جائیں، میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ شگفتہ اسے سستی سے بیٹھے دیکھ کر اپنی چادر کا پلو مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نا اٹھتی ہوں۔ وہ وقفے وقفے سے آتی اباسیوں کو ہاتھ سے روکتے ہوئے بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کپڑے واش روم میں لٹکائے ہیں، مگر یہاں تو میرے کپڑے نہیں ہیں، وہ واش روم کے دروازے میں کھڑی شگفتہ سے پوچھ رہی تھی۔ او ہو ٹھہرے میں آتی ہوں۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اس کے پاس آئی اور واش روم کی الماری میں سے اسے ڈریس نکال کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ یہ تو میرا نہیں ہے۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کے سادہ مگر خوبصورت ڈریس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پرہیز کیا۔ بی بی یہ تو آپ کا ہی ہے، شاہگل نے دیا ہے مجھے کہ آپ کو دے دوں۔ شگفتہ نے ڈریس اس کے ہاتھ میں سے دیا اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے لباس کو دیکھا اور پھر شگفتہ کو جو اس کے انتظار میں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، ایک نظر آئینے میں خود پہ ڈالی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لباس خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کی دودھیا رنگت پہ لباس بہت اٹھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اس قدر ڈارک کلر نہیں پہنا تھا۔ اس کے پاس تو گنتی کے 4-5 جوڑے تھے جنہیں وہ ساتھ لے آئی تھی، حالانکہ ان میں سے تو کچھ اپنی اصلی رنگت بھی کھو چکے تھے۔ ایک تسلی بخش نظر اس نے اپنے عکس پہ ڈالی اور گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ ماشاء اللہ جی آپ تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ شگفتہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گیلے بالوں کا ہی ہلکا سا جوڑا بنا کر کیچٹ لگا لیا۔ بیڈ پہ دھرا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے اوڑھا۔ چلیں چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ شگفتہ دروازے کی طرف بڑھی مگر ایمان وہیں کھڑی رہی۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، مگر جانا تو تھا۔ آج نہیں تو کل سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ آپ رک کیوں گئی؟ چلیں نا۔ شگفتہ نے دروازہ کھول کر پیچھے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جی آ رہی ہوں۔ اس نے اچھے خاصے ٹھیک دوپٹے کو ایک بار پھر سر پہ اچھے سے جمایا اور قدم بڑھائے۔ دھڑکتا دل لیے وہ شگفتہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ جھکی نظروں کے باوجود وہ خود پہ جمتی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ اٹھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو میری بیٹی بھی آ گئی۔ شاہگل نے اسے آتے دیکھا تو میری بیٹی کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنی قریب رکھی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے گھبراہٹ سے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری اور وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو سلام کیا۔ وہ سب اسے حیران نظروں اور مسکراتے لبوں سے دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ سبھی نے ایک آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ شاہگل نے اپنے پاس والی کرسی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جہاں سب کی حیران نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں، وہیں ان کے مسکراتے لبوں نے اسے کچھ حوصلہ بھی دیا تھا۔ اس وقت یہاں صرف گھر کے بڑے موجود تھے۔ یہ غزنوی کے والد اور تمہارے سسر مکرم احمد، تمہاری ساس شمائلہ، میرے سب سے بڑے بیٹے معظم احمد اور شریک حیات صدیقہ، اور ان کے ساتھ غزنوی کے چھوٹے چچا مظفر احمد اور غزنوی کی چچی سائمہ ہیں۔ عقیلہ بیگم نے سب سے تعارف کروایا۔ سبھی نے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اس سے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ انہی کی فیملی کا حصہ ہو۔ خاص طور پر غزنوی کے والد اور والدہ اس سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ شاہ گل نے بھی ان سب کے رویوں کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، حالانکہ جب شمائلہ بیگم کو معلوم ہوا تھا تو وہ بہت خاموش ہو گئی تھی، مگر اب ان کے چہرے کے سکون نے شاہ گل کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ شمائلہ بیگم کو یہ نازک سی موہنی صورت والی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ گھر کے بڑوں کو عقیلہ بیگم نے ایمان کو درپیش حالات کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں یہ نکاح کروانا پڑا تھا۔ شمائلہ بیگم ایک بہت نرم دل کی مالی خاتون تھی، مگر بیٹے کے مزاج اور پسند ناپسند سے اچھی طرح سے واقف بھی تھی۔ اپنی نرم طبیعت کے باعث انہیں ایمان سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو ایمان بیٹا، اسے اپنا گھر ہی سمجھو، مکرم احمد نے ایمان کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا۔
وہ ان کی طرف شکریہ ادا کرتی نظروں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ خوش گپیوں کے دوران بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد شمائلہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس سے اس کے خاندان اور تعلیم کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ ابھی وہ اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کا ایک جم غفیر اندر داخل ہوا۔ شمائلہ بیگم ان سب کی اس قدر دھانسو انٹری پہ ہنسنے لگی تھی۔ ایمان حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم اور ایمان صوفے پہ بیٹھی تھی تو وہ سب ان کے سامنے نیچے کارپیٹ پہ پھسکڑا مار کر بیٹھ گئیں۔ ملی جلی آوازوں سے کمرے میں ہلکا سا شور پیدا ہو گیا تھا۔ ایمان، یہ سب تمہاری نندیں ہیں اور یہ سبھی تمہاری آمد اور تم سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں۔ دیکھو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ ایمان مسکرا دی۔ چلیے تائی امی، ہمارا تعارف کروائیے۔ سہرش نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا، ہاں ممانی، جلدی جلدی بتائیے، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ عرفہ نے اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑ کر کہا، ارے بھائی تم لوگ خاموش ہوگی تو تعارف کرواؤں گی نا، شمائلہ بیگم نے کہا اور پھر ایمان کی طرف دیکھا۔ وہ سب اپنا تعارف ہونے کے لیے بہت بے قرار تھیں اور منتظر نگاہوں سے کبھی ایمان کو دیکھتی تو کبھی شمائلہ بیگم کو۔ ایمان، یہ تم اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی ہو نا، یہ سب تمہاری؟ ٹھہرے ممانی، میں اپنا تعارف خود کرواؤں گی۔ انادل ایک دم سے کھڑی ہوئی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے فرضی کالر کھڑے کیے۔ ارے پہلے اپنے کرتوت تو بتا دو، پھر کالر کھڑے کرنا، عرفہ نے انادل سے کہا۔ اس کی بات پہ قہقہہ پھوٹ پڑا۔ خاموش گستاخ لڑکی، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ انادل نے عرفہ کی طرف نہ روٹھے پن سے دیکھ کر مغرور انداز اپنایا اور اپنی ننھی سی ناک پھلائی، ساتھ ہی ساتھ اپنا اقبال خود بلند کرنا نہ بھولی۔ ہاں ہاں، ملکہ انادل کی شادی اقبال خاکروب سے جلد ہو۔ ملائکہ کے ٹکڑا لگانے پہ یہ چھوٹی سی محفل ایک بار پھر زعفرانِ زار ہو گئی۔ ملائکہ، بری بات، انادل بڑی ہے تم سے۔ شمائلہ بیگم نے ملائکہ کو گھرکا۔ ایمان، یہ ہماری برتن دھونے والی ماسی ہے، لاریب کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے چٹکلا چھوڑا جسے سن کر ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حد ادب گستاخ لڑکی۔ انادل اپنے کریکٹر سے باہر آنے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ تم کون سی مہارانی ہو، تمہارا بھی تو یہی کام ہے۔ انادل کو لاریب کا بیچ میں بولنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایمان ان کی شرارتوں اور نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ اوہو چپ کرو تم دونوں، چچی جلدی سے تعارف کروائیں نا۔ صدا کی بے صبری پرکھا نے چپ کا کفل توڑا۔ اس کا نام زمبوری ہے، یہ لطیفہ فائقہ نے سنایا تھا۔ پورا کمرہ ایک مرتبہ پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اس بار ایمان بھی ہنستی تھی۔ فائقہ، شمائلہ بیگم نے فائقہ کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ لبوں پہ سجی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی ان سبھی کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ پھر اسی ہنسی مذاق میں شمائلہ بیگم نے ان سب کا تعارف کروایا۔ ایمان ان سے اور وہ سبھی ایمان سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ تعارف کا مرحلہ گزرنے کے بعد شمائلہ بیگم تو کام کی غرض سے کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سبھی نے ایمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بھی مسکراتی گھبراتی ان کے اونٹ پٹانگ سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ ایمان، تم تو اتنی چھوٹی سی ہو، ہم تمہیں بھابھی نہیں کہیں گے۔ پرکھا اس کے قریب کھسکی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں پرکھا آپی، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں غزنوی بھائی کیسے لگے؟ عرفہ نے اپنی چھوٹی سی ناک پہ پھسلتی اینک کو درست کیا۔ غزنوی کے ذکر پہ ایمان کو سرخ گھورتی آنکھیں اور قہر بھرا لہجہ یاد آ گیا۔ وہ یقیناً بڑے زور سے لگے ہوں گے، ملائکہ نے اس کی جھکتی نظروں کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایمان، وہ تو ہمیں بھی کبھی کبھی بڑے زور سے لگ جاتے ہیں، کیا تمہیں بھی لگے ہیں زور سے؟ فائقہ شرارتی نگاہوں سے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی بہت زور سے لگے ہیں، ایمان نے اس سے رازداری سے کہا تو سبھی کا قہقہہ گونج اٹھا۔ اور یہ تو بڑی اسپیشل ہیں، انہیں تو ٹھا ٹھا کر کے لگنے چاہیے، پرکھا نے چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ اس کے سنجیدہ انداز کے باوجود سبھی ہنس دیں۔ کیوں نہیں، میرے بھائی تو ہیں ہی بہت زبردست، ملائکہ نے انگوٹھا اٹھا کر ایمان کو تھمس اپ کیا۔ میرا بھی تو ہے، لاریب بھی آگے آئی۔
میرے بھی تو ہیں، انادل اچھل کر صوفے پہ چڑھی تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ یوں گھل مل گئی جیسے ان سب سے برسوں کی شناسائی ہو۔ ان سب کے بیچ اسے اجنبیت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی وہ بھی جاتی رہی۔ ایمان گھر کے بزرگوں کے ساتھ ساتھ اس مسخروں کی ٹولی کے اخلاق سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعظم احمد مردان خانے میں داخل ہوئے۔ وہ کل ہی گاؤں آئے تھے۔ زمینوں کے کچھ معاملات کے حل کے لیے ان کا آنا ضروری تھا۔ حالانکہ شاہ گل نے انہیں اکیلے جانے سے منع بھی کیا تھا، مگر وہ ناساز طبیعت کے باوجود اکرم علی کو ساتھ لیے حویلی آ گئے تھے۔ ان کا دل تو یہاں گاؤں میں ہی رہنے کو چاہتا تھا، لیکن بچوں کی پڑھائی کے باعث وہ شہر جا بسے تھے۔ بچے پڑھ لکھ گئے اور شہر میں ہی سیٹل ہو گئے تھے۔ اب تو بچوں کے بھی بچے جوان ہو گئے تھے۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اعتباری لوگ رکھ کر وہ گاؤں سے بے غم ہو گئے تھے۔ بس کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگا لیتے تھے، ایک دو دن تمام معاملہ دیکھ کر واپس شہر چلے جاتے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی باروب آواز سن کر حاضرین پہ سکوت چھا گیا تھا۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جب بھی وہ گاؤں آتے تو انہیں ہر چھوٹے بڑے معاملے میں شامل کیا جاتا تھا۔ ان سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ تکمیل نہیں پاتا تھا۔ وہاں موجود لوگ انہیں دیکھ کر بیک وقت خوش اور حیران ہو گئے تھے۔ ارے داجی آپ کب آئے؟ ہمیں اطلاع بھی نہیں دی۔ بادشاہ خان انہیں دیکھ کر فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ اب تو آ گیا ہوں نا، تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب لوگ یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے چارپائی کی طرف آئے تھے۔ اکرم علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ نہیں داجی، بس یوں ہی گپ شپ، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بادشاہ خان ان کی جائزہ لیتی نگاہوں کو خود پہ گڑے دیکھ کر بغلیں جھانکنے لگا تھا۔ اعظم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ کچھ وقت سے بادشاہ خان علاقے کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی انہیں گاؤں کے حالات سے مطلع کرتا رہتا تھا۔ ان کا آنا اس لیے بھی ناگزیر ہو گیا تھا کہ بادشاہ خان نے اپنی حکمرانی قائم کرنی شروع کر دی تھی۔ اگر وہ ہر معاملے کو طریقے اور انصاف سے سلجھانے کی کوشش کرتا تو وہ خود اسے اجازت دے دیتے، مگر وہ تو جہاں کا پلڑا بھاری ہوتا وہاں فیصلہ کر دیتا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو، یہاں وہاں کیوں نظریں گھما رہے ہو؟ تمہارے مردانے میں لوگ گپ شپ کے لیے کب سے اکٹھے ہونے لگے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم تو نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ پانی پینے تک کے روادار نہیں، کہاں یہ گپ شپ لگانا؟ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ تبدیلی کیوں کر رونما ہوئی۔ ان کی باروب آواز میں کہی گئی باتیں ارد گرد موجود لوگوں کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ باتیں پھر کبھی سہی۔ جوہر خان تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے جوہر خان سے پوچھا۔ داجی، رشید خان کو تو آپ جانتے ہیں، وہ نشئی اور جواری۔ جوہر خان اعظم احمد کے پوچھنے پہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں بالکل جانتا ہوں، کیا کیا ہے اس نے؟ اعظم احمد سیدھے ہو بیٹھے۔ داجی، اس نے بادشاہ خان سے 1,00,000 روپے قرض لیے تھے کہ 1 مہینے تک واپس کر دے گا۔ بادشاہ خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رشید خان واپسی نہیں دے پائے گا، مگر پھر بھی اس نے اتنے پیسے قرض دیے۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ رشید خان جوا کھیلتا ہے اور نشے کی لت اسے ایسی لگی ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول بیٹھا ہے۔ جوہر خان انہیں بتانے لگا جبکہ بادشاہ خان چہرے پہ کرختگی لیے جوہر خان کو دیکھ رہا تھا اور رشید خان سر جھکائے اپنی تعریفیں سن رہا تھا۔ ہاں بالکل، نشہ ایک لعنت ہے، اور رشید خان جوان اکلوتی بیٹی کے باپ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اعظم احمد رشید خان کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کا ہی تو مسئلہ ہے داجی، جوہر خان نے ان پہ واضح کرنا چاہا۔ کیا مطلب جوہر خان؟ اعظم احمد نے جوہر خان سے پوچھا۔ داجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے خلاف محاذ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ رشید خان سارا پیسہ جوئے میں ہار جائے گا، میں تو سمجھا کہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جوہر خان سارا کچا چٹھا کھولتا، بادشاہ خان بول پڑا تھا۔ ہاں ہاں، اور وہ کاغذ کیا ہے جس پہ تم نے بغیر رشید خان پہ واضح کیے اس سے انگوٹھا لگوایا ہے، جسے تم لیے پھر رہے ہو اور جس کی بنیاد پہ تم اس کی بیٹی سے، جو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، شادی کر سکتے ہو؟ بولو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
اور جس کاغذ کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع ہونے کے لیے کہا تھا۔ یادداشت کمزور ہو گئی ہے تمہاری۔ جوہر خان کو اس کی حرکتوں پہ بہت غصہ تھا۔ وہ گاؤں میں لوگوں کو سود پہ قرض دیتا تھا اور جو قرض واپس نہیں کر پاتے تھے ان کی زمین یا گھر ان سے ہتھیا لیتا تھا۔ بیچارے غریب لوگ اس کی ان چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس کے جھانسے میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دیتے تھے۔ اس بار اس نے نہایت گری ہوئی حرکت کی تھی جس پہ جوہر خان کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان حرکتوں پہ وہ اسے جیل میں ڈال دیتا۔ بادشاہ خان، کیا جوہر خان ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اعظم احمد نے غصیلے لہجے میں بادشاہ خان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ جھوٹ ہے داجی، یہ میرے خلاف اس جوہر خان کی سازش ہے۔ بادشاہ خان نے ساری بات جوہر خان پہ ڈالنی چاہی۔ مجھے کیا فائدہ یہ سب کر کے؟ اپنی غلطیوں پہ پردہ مت ڈالو بادشاہ خان، سارا گاؤں واقف ہے کہ تم کس کماش کے آدمی ہو۔ جوہر خان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ جوہر خان، میں بات کرتا ہوں۔ ہاں تم بولو رشید خان، کیا جوہر خان سچ کہہ رہا ہے؟ اعظم احمد نے جوہر خان کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور سر جھکائے بیٹھے رشید خان سے پوچھا۔ داجی، میں اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ خان سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رشتہ دیا تھا جس پہ میں راضی ہوں۔ بادشاہ خان پیسے والا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ جہاں تک قرض کی بات ہے تو وہ اتار دوں گا۔ جوہر خان خوامخواہ اس بات کو بڑھا رہا ہے۔ رشید خان کی بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشید خان اس طرح پینترا بدلے گا۔ داجی دیکھ لیا آپ نے، اسے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ جوہر خان یوں ہی میرے پیچھے پڑا ہے۔ رشید خان کی بات نے جیسے بادشاہ خان کو طاقت دے دی۔ وہ تیزی سے بولا تھا۔ رشید خان، تمہیں بادشاہ خان سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ اعظم احمد نے رشید خان کو مضبوط کرنا چاہا۔ داجی، میرے جیسے نشئی اور جواری کی بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ میں جہیز میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کو۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ رشید خان آنسو پونچھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن رشید خان، کیا تمہیں اپنی بیٹی اور بادشاہ خان کی عمروں میں جو زمین آسمان کا فرق ہے دکھائی نہیں دیتا؟ ایسا بھی کیا ہے کہ تم آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار ہو؟ رشید خان، بیٹی کے باپ کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اعظم احمد کو اس کا رونا دکھی کر گیا تھا۔ کون مجھ غریب کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ رشید خان نے بادشاہ خان کو دیکھا جو قہر بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اسے بادشاہ خان سے بیاہ دو، یہ تو ظلم ہے۔ داجی بالکل درست کہہ رہے ہیں رشید خان۔ اعظم احمد کی بات وہاں بیٹھے سبھی لوگوں نے تائید کی۔ کون کرے گا پھر؟ رشید خان نے سبھی سے سوال کیا۔ داجی کے ماشاءاللہ سے جوان پوتے ہیں، کسی ایک سے نکاح کروا لیں۔ بادشاہ خان کی اچانک کی گئی بات سن کر اعظم احمد سمیت سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بادشاہ خان؟ ہوش میں تو ہو تم؟ بھلا داجی اور رشید خان کا کیا مقابلہ؟ اور وہ سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کا رشید خان کی بیٹی کا کیا جوڑ؟ جوہر خان کھڑا ہوا۔ نہیں جوہر خان، ایسا مت کہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ میرے نزدیک یہ فرق معنی نہیں رکھتا۔ مجھے منظور ہے اگر رشید خان ہاں کر دے تو۔ کیوں رشید خان، تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم میرے پوتے غزنوی احمد کو اپنی فرزندی میں لینا چاہو گے؟ اعظم احمد نے رشید خان کو دیکھا جس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے۔ یہ تو میری اور میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی داجی، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ رشید خان نے اعظم احمد کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ نکاح کل ہی ہوگا۔ اکرم علی، تم غزنوی کو فون کرو اور اسے کہو جلد سے جلد گاؤں پہنچے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اکرم علی سے کہا۔ اکرم علی فون لے کر فوراً باہر چلا گیا اور باقی سبھی اعظم احمد اور رشید خان کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ بادشاہ خان اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے پہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اعظم احمد اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو پیچھے وہی رہ جائے گا۔ پھر اعظم احمد کے چلے جانے کے بعد وہ رشید خان کو منا لے گا، مگر بازی الٹی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ آ تو گیا تھا مگر سارا راستہ پریشان رہا تھا، نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ داجی نے اسے فوراً بلایا تھا۔ گاؤں کے لیے نکلتے وقت ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی
آفس میں ایک بہت اہم میٹنگ کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں آ سکا تھا، ورنہ وہ ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن وہ اکرم علی کو ساتھ لے کے گاؤں روانہ ہو گئے تھے اور اب ان کے اچانک بلانے پہ وہ پریشان تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ گاؤں آئے اسے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، مگر یہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے 2-3 ملازماؤں کے، جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے داجی کے متعلق پوچھنے پہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ داجی بالکل ٹھیک ہیں اور اکرم علی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں۔ اعظم احمد کی طبیعت کا سن کر وہ پرسکون ہو گیا تھا اور اپنے کمرے میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کی غرض سے وہ لیٹ گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو گھڑی کی سوئیاں 3 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو ملازمہ نے اسے داجی کا پیغام دیا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے آؤ آؤ، اعظم احمد نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوا۔ داجی آپ آ گئے تھے تو مجھے جگا دیتے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں آپ نے بلایا، میں تو پریشان ہو رہا تھا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سفر کی تھکان ہوگی اس لیے میں نے سوچا تم آرام کر لو، اس لیے جگایا نہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر صوفے کی طرف بڑھے۔ خیریت تو ہے نا داجی؟ غزنوی بغور ان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں بیٹا، سب خیریت ہے۔ تمہارا ساتھ چاہیے تھا اس لیے تمہیں بلا لیا۔ ایک کام تھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ غزنوی نے دیکھا وہ اسے اعتماد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ داجی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ حکم کیجیے۔ غزنوی نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اعظم احمد مسکرا دیے اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کا فیصلہ اسے قبول نہیں تھا مگر اس کا انکار کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے سامنے سوال رکھ کر اب اس کے جواب کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، مگر اس طرح داجی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ غزنوی مجھے پتہ ہے اچانک اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی تمہاری زندگی کا، جو تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تمہارے لیے قبول کرنا مشکل ہے، اور مجھے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پہلے تو میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کروں اور پھر تمہیں پابند بھی کروں۔ اگر تم مان جاؤ گے تو میرا مان رہ جائے گا، اور تمہاری طرف سے انکار ہے تو میں تم پہ زبردستی نہیں کروں گا۔ میرے لیے زبان سے زیادہ تمہاری رضامندی مانی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ داجی مجھے منظور ہے، میرے لیے آپ کی زبان اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جن میں التجاؤں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اسے ایک پل لگا فیصلہ کرنے میں، اور وہ ایک انجان لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پہ رضامند ہو گیا تھا، جس کے نام تک سے وہ انجان تھا۔ اس کے ہاں کرنے پہ داجی کے چہرے پہ جو خوشی دکھائی دی تھی اسے دیکھ کر وہ ایک پل کو اپنی خوشی بھول گیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پہ۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے مسکرا رہے تھے۔ پھر آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے گئے۔ داجی نے رشید خان کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ بادشاہ خان کو دے دے، اور اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے یہ پیسے منشی احمد گل کو دیتا جائے، اور اسے زمینوں پہ کام کرنے کے لیے بھی رکھ لیا۔ رشید خان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ان کا شکریہ ادا کرتا۔ چلیں داجی، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ نکاح کے کچھ دیر بعد جب سب مہمان چلے گئے تو وہ ان کے پاس آیا۔ ہاں بیٹا، وقت پہ نکلو، سفر لمبا ہے، تاکہ وقت پہ پہنچ جاؤ، اور ہاں گھر پہنچتے ہی مجھے اطلاع دے دینا۔ وہ اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ کیا مطلب داجی، کیا آپ میرے ساتھ نہیں جا رہے؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نہیں جا سکتا، یہاں کچھ کام ہے، اور ابھی کل ہی تو میں آیا ہوں، پھر سفر کی تھکان کی وجہ سے زمینوں پر بھی نہیں جا سکا، اس لیے ابھی میں یہیں رہوں گا۔ انہوں نے اسے اس کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے داجی، پھر میں نکلتا ہوں۔ وہ ان سے بغل گیر ہوا۔ شفیقہ بی بی، دلہن کو لے آؤ، غزنوی جا رہا ہے۔ اعظم احمد نے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ سے کہا۔ غزنوی جو ان سے مل کر جانے ہی والا تھا ان کی بات سن کر رک گیا۔ داجی آپ کے ساتھ یہاں رہے کچھ دن، پھر جب آپ آئیں تو ساتھ لے آئیے گا، وہ ان سے بولا۔ چہرے کے تاثرات نارمل رکھے تھے مگر اندر ہی اندر ناپسندیدگی کا جوار بھاٹا ابلنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے گھر میں بتا دیا ہے کہ ایمان تمہارے ساتھ ہی آئے گی، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور پھر ہمیں تو یہاں کچھ وقت لگ جائے گا، وہاں سب اس کے انتظار میں ہیں۔ ایمان تمہارے ساتھ ہی جائے گی، انہوں نے اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر سمجھایا۔
جی میں گاڑی میں۔ جی داجی آپ نے بلایا؟ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اپنے عقب سے آتی آواز کی سمت مڑا۔ ہلکے سرخ رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک چادر اوڑھے وہ داجی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور غزنوی اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کی سفید رنگت اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کے تیکھے نقوش نہ دیکھ پاتا۔ جی میں نے بلایا ہے، آپ اپنا سامان لے آئیں، آپ غزنوی کے ساتھ جائیں گی۔ انہوں نے قریب آ کر پدرانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی داجی، ان کے کہنے پہ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ غزنوی نے غور کیا کہ جتنی دیر وہ وہاں موجود رہی اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا تم گاڑی نکالو، دلہن آتی ہے۔ اعظم احمد اس کی طرف پلٹے۔ وہ سر ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، چوکیدار سے کہہ کر پانی کی بوتل منگوائی اور خود گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی؟ وہ غصے اور کوفت سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتے ہوئے خود سے بولا۔ جی چھوٹے صاحب، مجھ سے کچھ کہا؟ چوکیدار بوتل ہاتھ میں لیے اس کی جانب قدرے جھک کر بولا۔ نہیں، یہ بوتل ڈگی میں رکھ دو، وہ کوفت سے بولا۔ جی صاحب۔ چوکیدار ڈگی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دروازے سے برآمد ہوتی دکھائی دی۔ داجی جو کہ وہیں کھڑے تھے اس کی طرف بڑھے اور پھر اسے لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف آنے لگے۔ غزنوی، ایمان میری بیٹی ہے، دھیان رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ایمان کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے ایمان کو بیٹھنے کا کہتے غزنوی کی طرف دیکھنے لگے، جس کا چہرہ اس وقت کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ غزنوی نے ان کی بات پہ صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ان کے خدا حافظ کہتے ہی غزنوی نے اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ایمان اپنے دائیں جانب تیر کی سیٹ میں بیٹھے شخص کو دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ رفتار سے چلتی گاڑی لوہے کے گیٹ سے باہر نکلی۔ ان کے نکلتے ہی چوکیدار نے گیٹ بند کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور اس کے اگلے ہی لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھ تو نہیں رہی تھی مگر اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس قدر شرافت کا مظاہرہ گیٹ کے بند ہونے تک تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ایمان نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو چور آنکھوں سے دیکھا۔ نکلو گاڑی سے، وہ دہاڑا۔ ایمان اچھل کر پیچھے ہوئی۔ جی؟ اس نے حیرانی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو اسے کڑے تیور لیے گھور رہا تھا۔ خون چھلکاتی آنکھیں ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ وہ وہیں جمی رہی۔ کیا جی؟ جی نکلو گاڑی سے اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ غزنوی کا جی چاہا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے گاڑی سے نکلنے کو کہہ رہا تھا، اسے اتنا ہی سمجھ آیا تھا۔ اس کی اگلی بات پہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ایمان کی بھوری آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ غزنوی کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے پھسلا تھا۔ سنا نہیں کیا؟ نکلو۔ اس بار آواز مدھم تھی مگر الفاظ میں سختی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑتیں وہ فوراً گاڑی سے نکلی اور دروازہ بند کیے بغیر پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور اتنی ہی تیزی سے اپنی چادر سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ غزنوی نے اس کی اس حرکت پہ غصے سے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ لمبی لمبی خمدار پلکیں سرخ چہرے پہ سایہ فگن تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا۔ اب نہ جانے کب تک گلے میں پڑے اس زبردستی کے ڈھول کو بجانا پڑے گا، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، یہ جانے بغیر کہ اس کے اتنے تحقیر بھرے الفاظ نے ایک نازک سے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اعظم احمد اور عقیلہ بیگم نے اپنے خاندان کو بہت محبت سے سینچا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت نرم مزاج اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ اپنی نرم اور محبت سے بھرپور گرفت میں انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو پالا تھا۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وہ بچوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں ہی رہتے تھے، مگر بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے شہر میں آ بسے تھے۔ ان کے بچوں میں بالترتیب معظم احمد، مکرم احمد، مظفر احمد اور طاہرہ احمد تھے۔ سبھی بچے مزاجاً اپنے ماں باپ کا پرتو تھے، پرخلوص اور ملنسار۔ اعظم احمد نے شہر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جسے ان کے تینوں بیٹوں نے مل کر ترقی دی اور کاروبار کی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ تینوں اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ بچوں کی شادیوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ پورشنز بنا کر دیے، مگر الگ الگ رہنے کے باوجود ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے ہر فیصلے میں اپنے ماں باپ کو شامل رکھتے تھے۔ اب تو ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی جوان تھے۔
معظم احمد اور صدیقہ بیگم کے 5 بچے تھے: مصطفیٰ، احد، پرخا، ہادی اور فائقہ۔ مکرم احمد شمائلہ بیگم کے 4: غزنوی، مرتضیٰ، عائشہ اور ملائکہ۔ پھر تھے مظفر احمد اور سائمہ بیگم، جن کی اولاد بالترتیب طٰہٰ، ولی، سحرش اور لاریب تھی۔ طاہرہ آفریدی کی شادی رضوان علی سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے: عرفہ، انادل اور فروز علی۔ جس طرح گھر کے بڑے محبت کی ڈور سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے بچے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ اور غزنوی پڑھائی ختم کر کے فیملی بزنس سنبھال رہے تھے۔ ہادی کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور باقی سب بھی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ زندگی پرسکون انداز میں اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل ایمان کے ان کے خاندان کا حصہ بننے سے پیدا ہوئی۔ باقی سبھی نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا تھا سوائے غزنوی کے، جس کے لیے یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا اور جسے نبھانے کے لیے وہ نہ تیار تھا اور نہ ہی رضامند۔ غزنوی کے رویے نے چنچل سی ایمان کو اداسیوں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بندھن کو نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر رات وہ طے کرتی کہ جیسے بھی ہو وہ اس رشتے کو نبھائے گی، مگر ہر صبح وہ خود کو مزید تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ شمائلہ غزنوی نہیں اٹھا ابھی تک؟ شاہ گل نے شمائلہ بیگم سے پوچھا، جو الماری کھولے کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ اماں، میں صبح سے 3-4 مرتبہ آواز دے چکی ہوں، دروازہ اب بھی اندر سے بند کر رکھا ہے۔ شمائلہ بیگم نے الماری کے پٹ بند کیے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ایمان بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ غزنوی کا نام سن کر پریشانی اس کے چہرے پہ چھا گئی تھی۔ جب سے وہ ایمان کو لے کر آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اس سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہ اپنے رکھے رویے سے اس پہ اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ وہ تو اتوار کے دن بھی کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتا۔ ایمان بھی کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ رہی ہے، اسے کمرے میں لے جائیں، تھوڑا آرام ہی کر لیتی بچی۔ شاہ گل کی سنجیدہ گفتگو سن کر تمام لڑکیاں کمرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ ان کی بات سن کر واپس کھسک لیں۔ وہ سب بھی جانتی تھی کہ غزنوی کو داجی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ غزنوی کی اپنی ترجیحات تھیں، اپنی پسند تھی، اور اوپر سے وہ اپنی ضد کا پکا تھا، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ کے باقی لڑکے اس سے قدرے مختلف اور مزاج میں لچک رکھتے تھے، مگر غزنوی احمد ان سے بہت مختلف تھا۔ اماں، آپ جانتی تو ہیں اس کے مزاج کو، اور اماں میری بات پہ خفا مت ہوئیے گا، آپ کے اور داجی کے لاڈ پیار نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ ارے بہو، تم نے بھی خوب کہی، لاڈ پیار ہم نے سبھی بچوں سے کیا ہے، مگر غزنوی ذرا اتھرے مزاج کا ہے۔ آج تک اپنا ہر فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرتا آیا ہے۔ اب شادی جیسا اتنا بڑا فیصلہ ہم نے اس پہ تھوپ دیا ہے، تو اتنی ناراضگی تو بنتی ہے نا بچے کی۔ خیر، کچھ دن تک خود ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا۔ تم ایسا کرو، بچی کو تو لے جاؤ کمرے میں۔ عقیلہ بیگم نے شمائلہ بیگم سے کہہ کر ایمان کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی تھی۔ وہ بھی تو اس کی مزاج کی تمام گرمیوں سے واقف ہو چکی تھی۔ آؤ ایمان، شمائلہ بیگم ایمان سے کہتی کمرے سے نکل گئیں۔ جاؤ بیٹا، گھبراؤ نہیں، میں مانتی ہوں کہ غزنوی کا مزاج ذرا اوکھا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھنے والا۔ مجھے یقین ہے تم اپنی نرم طبیعت سے اس کا دل جیت لو گی۔ عقیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپایا۔ جیت ہی نہ لوں میں اس چنگیز خان کا دل، دل ہی دل میں سوچتی اس نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ شمائلہ بیگم سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے پیچھے آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر ایمان کو دیکھا، اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ واپس پلٹ گئیں۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے دل کی اتھل پتھل میں اضافہ ہوا تھا۔ دیوار پہ لگی خوبصورت فریمز میں سجی تصویریں اس کی توجہ کا مرکز بنی تھیں۔ وہ ہر ایک تصویر پہ نظر ڈالتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک تصویر کے سامنے اس کے قدم رک گئے۔ تصویر میں غزنوی اور داجی ایک دوسرے کے کندھے پہ بازو پھیلائے مسکرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ کھڑوس، ہنستے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور تصویر پہ ایک آخری بھرپور نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ شمائلہ بیگم دروازے پہ دستک دینے کے ساتھ اسے پکار بھی رہی تھیں۔ وہ ان کے ایک جانب کھڑی ہوئی تاکہ دروازہ کھلنے پہ وہ سامنے دکھائی نہ دے۔ تیسری بار پکارنے پہ دروازہ کھلا تھا۔ غزنوی بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ دروازہ کھول کر پلٹ گیا تھا۔ شمائلہ بیگم ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی اندر داخل ہوئیں۔
کمرے کی ابتر حالت کو شمائلہ بیگم حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کے اس بیٹے کا کمرہ تھا جو اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھنے کا عادی تھا۔ کبھی جو صفائی کے دوران چیزیں اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ غصہ تو ہمیشہ اس کی ناک پہ دھرا رہتا تھا۔ غزنوی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ یا اللہ، یہ بے ترتیبی تمہارے مزاج کا حصہ تو نہیں تھی؟ شمائلہ بیگم نے پیروں کے قریب پڑا کشن اٹھایا۔ اور میری زندگی کو جو بے ترتیب کر دیا گیا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ وہ پلٹا۔ اس وقت وہ خود بھی اپنے کمرے کی ہی طرح بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ان سے پیچھے کھڑی ایمان پہ گئی۔ وہ ایک ناراض نظر ماں پہ ڈالتا الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے لیے اور تیز آواز سے الماری بند کی۔ تمہاری زندگی کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو ہے، تم یوں ہی بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایمان کو دیکھ کر غزنوی کے چہرے پر جو تناؤ پھیلا تھا وہ ان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ایمان، بیٹھو تم، اب یہ تمہارا بھی کمرہ ہے۔ میں شگفتہ کے ہاتھ تمہارا سامان بھجواتی ہوں، اپنے کپڑے الماری میں لگا لینا۔ ان کی بات سن کر غزنوی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے اورنج کلر کا خوبصورت سا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ گھبراہٹ میں لپٹا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ وہ نظریں جھکائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈال کر واش روم میں گھس گیا۔ میں ناشتہ بھجواتی ہوں تمہارے لیے، جلدی فریش ہو کر باہر آؤ۔ شمائلہ بیگم واش روم کے بند دروازے کو گھورتی کمرے سے چلی گئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا۔ ایمان کمرے کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئی۔ واش روم سے چیزوں کی اٹھک پھٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر بکھری چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ یہ کام کرتے ہوئے اس کی نظر واش روم کے بند دروازے پر بھی تھی۔ دل کی بڑھتی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ جلدی سے واپس صوفے کی طرف آ گئی۔ غزنوی باہر آیا تو وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے نظریں ہاتھوں پہ جمائے بیٹھی تھی۔ غزنوی نے بال خشک کیے اور تولیہ بیڈ پہ پھینک دیا۔ منہ کا زاویہ یوں ٹیڑھا کر رکھا تھا جیسے کوئی کڑوی کسیلی گولی منہ میں ڈالے ہوئے ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال برش کرنے لگا۔ اسی وقت شگفتہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے شگفتہ نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور واپس پلٹ گئی۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، خاموشی سے ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور ناشتہ کرنے لگا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں۔ ایمان کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ نظریں اٹھا کر اپنا مطالعہ کرتی نگاہوں کا مقابلہ کرتی۔ یوں ہی میرے سر پر سوار رہو گی؟ وہ کپ ٹرے میں تقریباً پٹکتے ہوئے بولا جبکہ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ غزنوی نہ جانے کیوں تادیر بند دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ چلو لڑکیوں، جان چھوڑو بچی کی۔ ہائے ہائے غضب خدا کا، بچی کو گھیرے بیٹھی ہو جیسے کل قیامت ہو۔ آئے ہٹو ذرا، مجھے ملنے دو بچی سے۔ خیرن بوا اونچا اونچا بولتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ وہ ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئیں۔ خیرن بوا اس گھر کی پرانی ملازمہ تھیں، بلکہ اس گھر کا ایک حصہ تھیں۔ کچھ دن وہ اپنے گاؤں اپنے بیٹے کے پاس رہنے گئی تھیں۔ آج آئیں تو عقیلہ بیگم نے انہیں ایمان کے بارے میں بتایا، اور اب وہ ان کے بیچ بیٹھی ایمان کو سرتا پیر گھور رہی تھی۔ ایمان خیرن بوا کی عقاب جیسی آنکھوں کو خود کے آر پار ہوتے محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ خیرن بوا، آپ کب آئیں؟ پرکھا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تو صبح ہی آ گئی تھی، لیکن سفر کی تھکاوٹ نے نیند کی وادیوں میں وہ جھولے جھلائے کہ اللہ کی پناہ۔ پرکھا ان کا دھیان ایمان سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور بوا، آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ انادل نے اپنے ہونٹوں پہ آتی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے اسے اور پرکھا کو شکریہ ادا کرتی نظروں سے دیکھا۔ آئے ہائے بٹیا، کیا بتاؤں، کمبخت جان سے چمٹ گیا ہے، اور مجال ہے کسی بھی موئے ڈاکٹر کی وہ نیلی پیلی گولیاں جو اثر کرتی ہوں۔ اور اس بار جو ڈاکٹر کے گئی تھی تو کمبخت مارا کہنے لگا، اماں بیڈ ریسٹ کرو۔ خیرن بوا نے گھٹنوں کو ہلکے ہلکے دباتے ہوئے کہا۔ تو بوا پھر آپ نے کیا کہا؟ لاریب بھی درمیان میں کود پڑی۔ وہ سبھی اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھیں۔ جانتی تھیں کہ اگر غلطی سے بھی ہنس دی تو خیرن بوا ہاتھ منہ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جائیں گی، مگر پھر بھی ان سے چھیڑ خانی کرنا ان سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔
اے میرا کیا کچھ ہونے والا ہے جو پلنگ توڑنے بیٹھ جاؤں؟ موئے کا دماغ خراب تھا جو مجھے الٹے سیدھے مشورہ دے رہا تھا۔ خیرن بوا نے جی بھر کر ڈاکٹر کو سلواتیں سنائیں۔ صحیح کہا بوا، اس موئے کو وہیں ٹھیک کر دیتی۔ عرفا نے بھی انہیں چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ اے دفع کرو، یہ لونڈے کہاں ہیں؟ وہ ایک بار پھر ایمان کی طرف مڑی۔ ایمان نے مدد طلب نظروں سے سحرش کی جانب دیکھا۔ بوا سارے لونڈے سیر سپاٹا کرنے گئے ہیں، صرف مصطفیٰ بھائی اور غزنوی بھائی ہی گھر پہ ہیں، سحرش کی بجائے فائقہ نے جواب دیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اکیلا بیگم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں شاہ گل، ہم تو بس بوا سے باتیں کر رہے تھے، سحرش نے شاہ گل سے کہا۔ اور خیرن گاؤں میں سب ٹھیک تھا؟ شاہ گل نے خیرن بوا سے پوچھا۔ جی عقیلہ بیگم، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا۔ خیرن نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ الحمدللہ، اللہ اور بھی خوشیاں دے اور بچے کے نصیب اچھے کرے، عقیلہ بیگم نے دعا دی۔ آمین آمین۔ آپ کو بھی غزنوی میاں کی دلہن کی مبارکباد، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ خیرن بوا نے ایمان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے سفید کرتے کی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر ایمان کی مٹھی میں دبا دیا۔ خیرن بوا یہ، ایمان خیرن بوا سے پیسے نہیں لینا چاہ رہی تھی، اس کی نظریں شاہ گل پہ تھی جو اسے پیسے لے لینے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اے دلہن رکھ لو۔ خیرن بوا نے پیسے واپس اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ اس نے شکریہ کہہ کر پیسے رکھ لیے۔ ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں، چلو عرفا، انادل، طاہرہ بیگم چادر اوڑھے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ انادل اور عرفا بھی اٹھ گئیں۔ طاہرہ رک جاتی بیٹا، بچے بھی کل آ جائیں گے، کل چلی جاتی، شاہ گل نے بیٹی کو گھر کی طرف رکھتے سفر باندھے دیکھ کر کہا۔ فیروز بھی گھر کے باقی لڑکوں کے ساتھ مری گیا ہوا تھا۔ نہیں امی، رضوان اکیلے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے ان کے مزاج کا، اور ویسے بھی شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ طاہرہ بیگم ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، عقیلہ بیگم نے ان کا ماتھا چوما۔ امی آپ آئیے گا نا بچیوں کو لے کر، اور میں ایمان اور غزنوی کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ طاہرہ بیگم عقیلہ بیگم سے مل کر ایمان کی جانب آئیں اور پیار سے اسے گلے لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا یہ لڑکے آ جائیں پھر ہم سب آئیں گے، عقیلہ بیگم نے انادل اور عرفا سے ملتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ دونوں کو لیے لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد باقی سب بھی اپنے اپنے کام سے اٹھ گئیں۔ 2 دنوں میں وہ اچھی طرح گھر کے لوگوں سے واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ لڑکیاں تو سب بھی اس سے اچھی خاصی دوستی گانٹھ چکی تھی، اور لڑکوں میں سے ابھی صرف وہ مصطفیٰ سے ہی مل پائی تھی، کیونکہ باقی سب لڑکے آؤٹنگ کے لیے مری گئے ہوئے تھے۔ اتنی محبتوں کے باوجود وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، سب اوپرا اوپرا سا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی، جس کے لیے ذمہ دار غزنوی کا اکھڑا رویہ تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ غزنوی کے روم میں رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنا چند پرانے کپڑوں پہ مشتمل سامان الماری میں ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ سارا دن تو باہر خود کو کسی نہ کسی کام میں مگن رکھتی تھی، رات کو سونے کے لیے کمرے میں آتی تھی۔ دوسری جانب غزنوی کا رویہ پہلے دن کی طرح ہی تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو درکنار اسے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، کمرے میں ہوتا تو یوں ظاہر کرتا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کے وجود سے قطعی لاپرواہی برت رہا تھا۔ اس کی کیا ضروریات ہیں، یہاں کیسے رہتی ہے، غزنوی کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ صبح اٹھتا، ناشتہ کر کے آفس چلا جاتا، ایک وہی تھی جو خاموشی سے اس کے سارے کام کیے جاتی۔ سب کے الگ الگ پورشنز تھے، اس لیے دن میں خاموشی کا راج ہوتا۔ شام کی چائے سب مل کر پیتے تھے۔ ملائکہ سے اس کی گاڑی چنتی تھی، ایک تو وہ اس کی ہم عمر تھی، دوسرا غزنوی کی بہن بھی تھی۔ عائشہ تو بیاہی ہوئی تھی، اس کی شادی شمائلہ بیگم کی بہن کے بیٹے محمد ولی سے ہو چکی تھی۔ دونوں کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ ایمان اب تک اس سے مل نہیں پائی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ نادرن ایریاز گئی ہوئی تھی۔ ملائکہ تقریباً سارا دن اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ شاہ گل، شمائلہ بیگم اور مکرم احمد سبھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی ناپسندیدگی کا دکھ اندر ہی اندر اس کی مسکراہٹوں کی جڑیں کاٹ رہا تھا، اور خاموشی دھیرے دھیرے اس کی ذات کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔
اس وقت بھی غزنوی اور مکرم احمد کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ مکرم صاحب نے انہیں داجی کی آمد کے متعلق بتایا تھا۔ شاہ گل اور شمائلہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھی۔ ملائکہ بھی کالج جا چکی تھی۔ کمرے کی بے ترتیبی نے اس کا استقبال کیا۔ ایسا تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ شمائلہ بیگم نے اسے غزنوی کی ڈسپلنڈ پرسنالٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ صبح صفائی کی غرض سے شگفتہ کے ساتھ کمرے میں آتی تھی تو ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، یوں جیسے اپنی جگہ سے ہلائی تک نہ ہو، مگر اسے تو وہ ان کی باتوں کے بالکل برعکس لگتا تھا۔ جو چیز وہ اٹھاتا وہ اپنی جگہ کی بجائے کہیں اور ہی پڑی ملتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایسا تھا یا جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ یہ سوچے بغیر وہ ایک ایک چیز اٹھا کر اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی رہتی تھی۔ شاید میری زندگی اب ایسے ہی گزرے گی، وہ بیڈ سے تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ شاید وہ خود کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اب اس کی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ واپس آ کر بیڈ سے غزنوی کی شرٹ اٹھائی، اس کے پرفیوم کی ہلکی سی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے شرٹ کو ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس لی اور اس کی مخصوص مہک کو اپنے اندر اتارا۔ اسے لگا وہ اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ ایک بے جان سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ایمان، شاہ گل کی آواز پہ اس نے جھٹ شرٹ بیڈ پہ پھینکی، یوں جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ شاہ گل کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایمان، تمہاری ساس بازار جا رہی ہے، تم بھی ان کے ساتھ جا کر کچھ خریداری کر لو۔ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کچھ ہی کپڑے ہیں تمہارے پاس جنہیں استعمال کر رہی ہو۔ میں نے کتنی مرتبہ غزنوی سے بھی کہا ہے مگر وہ کام کا بہانہ کر کے آج کل پہ ٹال جاتا ہے۔ وہ اس کے قریب آئیں۔ شاہ گل، میرے پاس ہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے، اور میں نے کہاں جانا ہوتا ہے، گھر پہ ہی تو ہوتی ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ ضروری نہیں ہے بیٹا، چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ نیچے، شمائلہ انتظار کر رہی ہے۔ میں نیچے جا رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ عالیہ بیگم پلٹ کر جانے لگی۔ جی، وہ اتنا کہہ کر بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ اور ہاں، وہ پلٹی، شرمانا مت، ضرورت کی ہر چیز لینا۔ ویسے تو شمائلہ ہے مگر پھر بھی تم انہیں بتاتی رہنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے سمجھایا۔ جی شاہ گل۔ اس نے بیڈ سے شرٹ اٹھائی۔ چھوڑ دو بیٹا، یہ کام شگفتہ کر لے گی، میں بھیجتی ہوں اسے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی ایمان نے شرٹ کو واش روم میں رکھا اور الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کے پاس گنتی کے چند ہی جوڑے تھے۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے الماری بند کی اور واش روم میں گھس گئی۔ اعظم احمد گاؤں سے واپس آ گئے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو لاؤنج میں کچھ شور سا محسوس ہوا۔ جائے نماز طے کرتی وہ لاؤنج میں آئی، سبھی وہاں موجود تھے۔ اعظم احمد صوفے پہ براجمان عقیلہ بیگم سے کچھ بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم، ایمان نے بلند آواز میں سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے پہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دھلا دھلا معصوم چہرہ، معصومیت اس کے چہرے کا خاصہ تھی۔ ڈارک ریڈ کلر کے دیدہ زیب لباس میں ملبوس، نازک کلائیاں سرخ چوڑیوں سے سجی تھیں۔ گلابی پنکھڑی نما لب، بھوری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر غزنوی کو اپنے دل پہ کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا اور چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے چہرے پہ معصومیت طاری کیے رکھتی ہے، مگر آج اسے اپنا ہی اندازہ کہیں دور کھائی میں لڑکھڑاتا نظر آیا۔ سبھی نے اس کے سلام کا جواب دیا سوائے غزنوی کے۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں میں مگن تھا۔ ادھر آؤ میری بیٹی، میرے پاس۔ اعظم احمد نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عقیلہ بیگم بھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں داجی، آپ کیسے ہیں؟ بابا سے ملے تھے آپ؟ کیسے ہیں بابا؟ ایمان نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بابا سے بھی ملا ہوں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وعدہ کر کے آیا ہوں اس سے کہ اگلی بار تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ سچ؟ وہ بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سبھی نے بڑی محبت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ محسن تھے اس کے، انہوں نے اسے بے حرمتی کی دلدل میں گرنے سے بچایا تھا، اسے عزت دی تھی، اپنے خاندان کا نام دیا تھا۔ وہ مر کر بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتی تھی۔
میری بیٹی خاموش کیوں ہو گئی؟ اعظم احمد نے اس کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ان سب نے میری بیٹی کا خیال نہیں رکھا؟ انہوں نے اس سے پوچھتے پوچھتے عقیلہ بیگم کی جانب دیکھا۔ اعظم احمد کے چہرے پہ کئی سوال تھے۔ ارے نہیں داجی، سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے اتنا مان دیا، میں کہاں اس قابل تھی۔ مگر اس کی آنکھوں سے جھرنا پھوٹ پڑا۔ ارے ارے کیا ہوا بیٹا؟ جب سب اچھے ہیں تو پھر یہ رونا کیا مانی؟ انہوں نے اس کے آنسو پونچھے۔ کیا غزنوی تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ غزنوی کا گلاس کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں داجی، سبھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ وہ جلدی سے نظروں کا رخ پھیر کر اعظم احمد سے بولی۔ ایک طرح سے تو وہ بھی اس کا محسن ہی تھا، چاہے کھڑوس اور اکڑو ہی سہی۔ داجی غزنوی کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ سائمہ بیگم نے غزنوی کی طرف شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ رینگ گئی۔ غزنوی گلاس منہ سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایمان نے صاف صاف بتا دیا تو داجی اسے سوال جواب کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ ہاں غزنوی، تم میری بیٹی کا خیال رکھتے ہو نا؟ اعظم احمد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی وہ بھی خیال رکھتے ہیں، وہ جبراً مسکرائی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ پرسکون ہوئے تھے۔ گاؤں میں بھی انہیں اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے ایمان کے ساتھ ان سب کا رویہ کیسا ہو، خاص طور پر غزنوی کی ماں شمائلہ کا۔ اگر اس نے ایمان کو غزنوی کی دلہن کے روپ میں قبول کیا ہوگا یا نہیں، حالانکہ شاہ گل انہیں مطمئن کرتی رہی تھی، مگر پھر بھی ایمان کا خیال ان کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ کبھی پچھتاوے انہیں گھیر لیتے کیونکہ اپنے لاڈلے پوتے کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھے، لیکن اب واپس آ کر جو رویہ ان سب کا ایمان کے ساتھ انہوں نے دیکھا وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا، اور ایمان نے خود کہہ کر انہیں اس پریشانی سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ ایمان کے الفاظ سے غزنوی کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اب اعظم احمد ایمان کو گاؤں کی صورتحال بتا رہے تھے۔ شمائلہ بیگم اور باقی خواتین دوپہر کے کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ ایمان نے ایک چور نظر غزنوی پہ ڈالی تھی جو مصطفیٰ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ کشادہ پیشانی، کھڑی ناک، سیاہ پر اعتماد آنکھیں، عنابی لب اور شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا غزنوی احمد اس کے دل کے بند کیواڑوں پہ دستک دیے بنا ہی اس کے دل کی سرحد پار کر چکا تھا۔ چوری چوری اسے دیکھنا آج کل ایمان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جسے کر کے وہ اپنے اندر پھول کھلتے محسوس کرتی تھی۔ محبت کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا جس کا شور ایمان کے دل و دماغ میں برپا تھا، اور اب اس شور سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ کہوا لیے داجی کے کمرے کی طرف آئی۔ ساری لڑکیاں بند دروازے سے چپکی کھڑی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اپنا کان دروازے تک پہنچا دیں۔ گھر کے سبھی بڑے اندر کمرے میں موجود تھے۔ ایمان کی آواز سن کر ساری پیچھے ہوئیں اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان ذرا اندر جا کر دیکھو کیا میٹنگ چل رہی ہے، داجی نے سب کو بلایا ہے تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ پرکھا نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ باقی سب پھر سے کان لگائے مصروف ہو گئی تھی۔ تو آپ کو اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان نے ٹرے اس سے واپس لی۔ میری پیاری ایمان، ذرا اندر سے پکی پکی خبریں تو باہر لاؤ۔ فائقہ نے ایمان کی گالوں پہ چٹکی کاٹی۔ ایمان مسکرا دی تھی۔ تم ساری چاگی کا پہاڑ بنی کھڑی رہو گی تو کیسے اندر کی خبر باہر لاؤں گی؟ چلو ہٹو آگے سے، قہوہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایمان نے ان سب کو دروازے سے ہٹانا چاہا۔ ہائے ایمان میری جان، جلدی جاؤ نا، پرکھا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دروازے کے قریب کیا۔ ٹھیک ہے، آپ سب لاؤنج میں جا کر بیٹھو، شگفتہ آپ سب کے لیے بھی قہوہ لا رہی ہے، میں آتی ہوں۔ وہ ان سے کہتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سبھی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں سبھی خوش گپیوں میں مگن تھے۔ لگتا ہے تاریخ طے ہو گئی ہے۔ وہ سبھی کو قہوہ سرو کر کے شاہ گل کے پاس آ بیٹھی۔ جی بیٹا، اگلے مہینے کی 24 تاریخ رکھ دی ہے۔ اب تائی امی کی مدد کرنی ہے تم نے کیونکہ وقت بہت کم ہے، عقیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو آپ سب کو، اور شاہ گل میں ضرور تائی امی کی مدد کروں گی۔ میں ذرا یہ خوشخبری باقی سب کو بھی سنا دوں۔
وہ عقیلہ بیگم سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کہنے کے باوجود دروازے سے ہی چپکی ہوں گی، اور اس کا اندازہ صحیح تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آئی سب نے اس کو گھیر لیا اور دبی دبی آوازوں میں اس سے پوچھنے لگیں، بتاؤ نا ایمان؟ عرفا نے ایمان سے پوچھا۔ پتہ نہیں اندر کیا بات ہوئی، جب میں اندر گئی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اس لیے میں جان ہی نہیں پائی کہ وہ کیوں اکٹھے ہوئے اور کیا بات ہوئی۔ ایمان چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے کندھے اچکا کر لاؤنج میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کپ تھا جس سے وقفے وقفے سے وہ سپ لے رہی تھی۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی ایمان؟ بتاؤ نا اندر کیا چل رہا تھا؟ انادل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سجائے ان کا صبر آزما رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی بے صبری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ اب بتا بھی دو ایمان۔ پرکھا نے اس کا کندھا ہلایا۔ لو، پہلے بزرگ صاحبان کھچڑی پکاتے رہے اور اب ان کی بہو بھی کھچڑی کو مزید پکانے کے چکر میں ہے۔ سحرش نے باقی سب کو دیکھا جن کی نظریں اس پہ جمی تھی۔ ارے میری پیاری سحرش آپی، آپ کو اتنی بے چینی کیوں لگی ہوئی ہے؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ داجی سے ہی جا کر پوچھتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آپ کی لاڈلیاں آپ کا فیصلہ جاننا چاہتی ہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگی کہ سحرش نے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ فائقہ نے دامن اور پرکھا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایمان کھلکھلا کر ہنستی مگر وہ سب سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حملہ! فائقہ کی آواز لگاتے ہی وہ سب ایمان پر چڑھ دوڑنے کو آگے بڑھیں۔ ارے ارے رکو رکو، بتاتی ہوں۔ ایمان نے ان سب کو آستینے چڑھا کر اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً بولی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ سب مل کر اس کا حلیہ بگاڑ چکی تھی۔ جلدی بولو۔ عائشہ نے اپنی لمبی لمبی انگلیاں پستول کی ناب کی طرح اس کی کنپٹی پر رکھیں۔ وہ اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جلد سے جلد۔ وہ پھر خاموش ہوئی جبکہ وہ ساری منہ کھولے اس کے آگے بولنے کی منتظر تھی۔ اف ایمان، بتا بھی چکو۔ لاریب نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ اندر پرکھا آپی اور مصطفیٰ بھائی اور ایمان نے ایک مرتبہ پھر تجسس پھیلانا چاہا۔ اور عرفا نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور یہ کہ ہادی بھائی اور سحرش آپی کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اگلے ماہ کی 24 تاریخ۔ ایمان نے آخر تھیلے میں سے بلی نکال ہی دی۔ ہرے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابولا، اساں اڑ جانا۔ انادل کا راگ شروع ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے ظالم، دل کے تار چھیڑ دیے۔ لاریب دل پہ ہاتھ رکھے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ ہماری پیاری بانسری پی پی، ذرا اپنی یہ پی پی بند کرو۔ سحرش نے مسکراتے ہوئے انادل کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ دلہے کا صحرا سہانا لگتا ہے، دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے۔ ملائکہ بھی لہک لہک کر اچھے بھلے گانے کی ٹانگیں توڑنے لگی۔ ان سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ میں تو خوب گانے گاؤں گی چاہے کسی کو آگ لگے۔ ملائکہ نے ان سب کو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے دیکھ کر اٹھلاتے ہوئے کہا۔ ایمان بھی ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ تمہاری بھونڈی آواز کو برداشت کرنے کی ہمیں قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کسی سریلے کو سن لیں گے۔ عرفا نے سب کو ایک آسان علاج بتایا۔ اوہو، آپ خود تو بڑی سریلی ہو نا، ملائکہ نے عرفا کے بے پرواہ انداز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ ایک تو تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بھیڑنے کا موقع چاہیے۔ یہ بتاؤ شاپنگ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے؟ یا اللہ کتنے کم دن ہیں ہمارے پاس۔ لاریب نے سب کو متوجہ کیا۔ ہاں بھئی، لاریب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا لیں کیا پہنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ فائقہ کے کہنے پہ وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ حیا اور پرکھا انہیں مشوروں سے نوازنے لگیں۔ ایمان ان کے ایک دوسرے کو دیتے اوٹ پٹانگ مشوروں پہ اپنی ہنسی روک نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقیلہ بیگم کی آواز سن کر سبھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاہ گل مبارک ہو آپ کو، وہ سب یک زبان ہو کر بولیں، جبکہ پرکھا اور سحرش دل میں پھوٹتے لڈو چھپا کر شرافت کے ریکارڈ توڑنے لگی تھی۔ خیر مبارک میرے بچوں، تم سب کو بھی مبارک ہو۔ عقیلہ بیگم ہنستے ہوئے ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے باری باری سحرش اور پرکھا کا ماتھا چوم کر دونوں کو دعائیں دیں۔ میرا تو دل تھا کہ غزنوی اور ایمان کا ولیمہ بھی کر دیتے مگر غزنوی… خیر چھوڑو، ان کی نظر ایمان پر ٹھہر گئی جو غزنوی کے ذکر پہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ارے شاہ گل، آپ خفا مت ہوں، انہوں نے یقیناً چپکے چپکے کچھ پلان بنا رکھا ہوگا۔ عرفا نے شاہ گل کے گلے میں بازو ڈالے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا ہے،
خیر تم لوگ بتاؤ تیاری کب سے شروع کرنی ہے؟ انہوں نے سر جھٹک کر پوچھا۔ انہیں ایمان کے چہرے پہ اداسی چھاتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ گل ہم آج سے ڈھولکی رکھیں گے، فائقہ جلدی سے بولی۔ نہیں بیٹا ابھی نہیں، اگلے مہینے ڈھولکی رکھنا۔ عقیلہ بیگم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ ایمان خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی سبھی تیاری میں لگ گئیں۔ ایمان کو بھی شمائلہ بیگم شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ غزنوی کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بظاہر تو غزنوی کا رویہ نارمل تھا، مگر اس کی ہر ضرورت سے وہ لاپرواہ تھا، اور شمائلہ بیگم اس بات سے واقف تھیں۔ وہ ایمان سے غزنوی کے رویے کے متعلق پوچھتی رہتی تھی اور ایمان انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ماں تھیں غزنوی کی، اپنے بیٹے کی مزاج آشنا تھیں۔ غزنوی کے رشتے سے ایمان انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور ایمان کو بھی ان کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی انہوں نے ایمان کو بازار لے کر جانا تھا ولیمے کے ڈریس کے لیے۔ 10 بجنے والے تھے لیکن ایمان اب تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ روز تو ناشتہ بنانے میں وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ غزنوی تو کب کا ناشتہ کر کے مکرم احمد کے ساتھ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ مرتضیٰ بھی یونیورسٹی جا چکا تھا اور ملائکہ کی آج چھٹی تھی۔ امی ناشتہ، ملائکہ کچن میں داخل ہوئی۔ بنا رہی ہوں میں، تم ذرا جا کر ایمان کو بلا لاؤ، ابھی تک نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیئر سنبھالتی شمائلہ بیگم نے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ایمان بیڈ کی بجائے صوفے پہ سو رہی تھی۔ میرون بلینکٹ سے جھانکتا چہرہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ایمان کیا ہوا ہے تمہیں؟ ملائکہ نے اسے پکارا۔ اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، ملائکہ اس کے پاس نیچے بیٹھی تھی۔ ملائکہ تم، کوئی کام تھا کیا؟ ایمان صوفے کا سہارا لیے اٹھ بیٹھی۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ ملائکہ نے اسے ایسے صوفے پہ لیٹے دیکھ لیا ہے، اس لیے اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ آواز میں نکاہت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملائکہ نے اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اور یہاں کیوں لیٹی ہو؟ کیا غزنوی بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ملائکہ نے اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس دھیان نہیں رہا، طبیعت میں بے چینی سی تھی، نماز پڑھ کر یہیں سو گئی تھی، وہ کمبل کو درست کرتے ہوئے بولی۔ مگر یہاں تو تم مزید بے آرام ہو جاؤ گی میری پیاری بھابھی، چلو اٹھو بیڈ پہ لیٹو۔ اور یہ غزنوی بھائی کو دیکھو، بتایا بھی نہیں کہ تمہاری طبیعت درست نہیں ہے۔ امی پریشان ہو رہی تھی کہ تم اب تک آئی کیوں نہیں، اس لیے مجھے تمہیں اٹھانے بھیجا۔ اٹھو تم بیڈ پہ لیٹو، میں امی کو بتاتی ہوں تمہاری طبیعت کا۔ ملائکہ اسے سہارا دینے کے لیے کھڑی ہوئی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، ایمان سستی سے لیٹی رہی۔ کیسے ٹھیک ہو؟ چلو شاباش، فوراً اٹھو۔ ملائکہ نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے بیڈ پہ لے آئی۔ میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔ ملائکہ اسے لیٹنے کا اشارہ کرتی کمرے سے چلی گئی۔ اسے بہت عجیب سا لگا، غزنوی کی غیر موجودگی میں بھی وہ کبھی بیڈ پہ بیٹھی تک نہیں تھی۔ چاروں ناچار اسے لیٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ملائکہ شمائلہ بیگم اور عقیلہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں کے چہرے پہ پریشانی کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ شمائلہ بیگم نے شاہ گل کی جانب دیکھا۔ عقیلہ بیگم ایمان کے قریب بیٹھ گئیں۔ بہو، ڈاکٹر صاحب کو فون کرو۔ شمائلہ بیگم سر ہلاتی کمرے سے نکل گئیں۔ ملائکہ بیٹا جاؤ، تم ایمان کے لیے دودھ گرم کر کے لاؤ اور ہلکا پھلکا سا ناشتہ بھی بنواؤ، شگفتہ سے کہہ کر۔ پتہ نہیں بچی کب سے بخار میں پھنک رہی ہے، اور اس لڑکے کو دیکھو، بتایا تک نہیں ہمیں۔ انہوں نے پریشانی سے ایمان کی طرف دیکھا جو اس وقت آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ملائکہ بھی کمرے سے جا چکی تھی۔ ایمان بچے آنکھیں کھولو، عقیلہ بیگم نے اس کی دہکتی پیشانی کو چوما۔ انہوں نے بمشکل ایمان نے آنکھیں کھولی۔ شاہ گل میں ٹھیک ہوں، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، وہ نکاہت بھری آواز سے بولی تھی۔ میرے بچے تم ٹھیک ہوتی تو کیا ایسے پڑی رہتی؟ آ جائیے لڑکا، ٹھیک کرتی ہوں اسے، غضب خدا کا بچی بخار میں پڑی ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ عقیلہ بیگم کی آواز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا شاہ گل، میں خود بھی سو رہی تھی، وہ بھی سمجھے ہوں گے کہ میں سو رہی ہوں،
اور سچ میں مجھے معلوم ہی نہیں پڑا کہ وہ کس وقت کمرے سے گئے، ورنہ میں ان سے خود کہہ دیتی۔ وہ مشکل آنکھیں کھولتی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، تم اس کی سائیڈ مت لو، ہم جیسے اندھے ہیں، پتہ ہے مجھے کہ اسے بالکل تمہاری پرواہ نہیں۔ وہ بولیں تو ایمان خاموش ہو رہی۔ یہ لیجئے دودھ اور ناشتہ۔ ملائکہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ٹرے یہاں رکھو بیٹا اور یہ دودھ کا گلاس مجھے پکڑاؤ، عقیلہ بیگم نے ملائکہ سے کہا۔ اس نے ٹرے ان کے قریب رکھی اور دودھ کا گلاس انہیں تھمایا۔ اٹھو بیٹا، ملائکہ بھابھی کی اٹھنے میں مدد کرو، انہوں نے ملائکہ سے کہا۔ اس نے ایمان کو سہارا دے کر بٹھایا اور پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود عقیلہ بیگم نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک گھونٹ پی کر ایمان نے منہ پیچھے کر لیا تھا۔ بس شاہ گل، ایمان نے مزید پینے سے انکار کیا۔ پی لو بیٹا تاکہ تھوڑی طبیعت سنبھلے، انہوں نے ایک بار پھر گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ان کے اصرار پر وہ آہستہ آہستہ دودھ پینے لگی۔ دودھ ختم کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شمائلہ بیگم ڈاکٹر عارف احمد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر عارف احمد نے بآواز بلند سلام کیا تھا، اور پھر عقیلہ بیگم سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے ایمان کا چیک اپ کیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں یہ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں، آپ منگوا لیجئے، انشاءاللہ شام تک بہتر ہوں گی۔ اگر پھر بھی بخار نہ اترا تو کلینک لے آئیے گا۔ ڈاکٹر عارف احمد نے ایمان کو انجیکشن لگایا اور ایک نسخہ لکھ کر عقیلہ بیگم کی جانب بڑھایا۔ شکریہ بیٹا، عقیلہ بیگم دوا کا نسخہ لیتے ہوئے بولی۔ اب مجھے اجازت، میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی کر جانا۔ ملائکہ جاؤ ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے۔ ارے نہیں شاگل، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہاسپٹل جانا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر عارف احمد الوداعی کلمات ادا کرتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں ایمان کی تیمارداری میں لگ گئیں۔ ملائکہ اور عقیلہ بیگم نے تو ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایمان انہیں پریشان دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہی کہ اس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل آیا تھا۔ کچھ گھنٹوں تک اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو وہ عقیلہ بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اسے باہوں میں سمیٹے رکھا۔ ان کی ممتا بھری گرم آغوش میں اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے اتنا پیار کرنے والے لوگوں کے بیچ لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری جانب عقیلہ بیگم کو ان دونوں کی ازدواجی زندگی کسی بھی رخ پہ جاتی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ہر صورت غزنوی سے بات کریں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات اعظم احمد تک پہنچے وہ خود غزنوی سے بات کر لیں گی، ورنہ اعظم احمد پہلے ہی اس رشتے کو لے کر دل میں ہلکا سا پچھتاوا رکھتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس کے نتائج سنگین ہوں۔ شگفتہ غزنوی آ گیا ہے آفس سے؟ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم غزنوی اور ایمان کے بارے ہی بات کر رہی تھی کہ شگفتہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جی شاہ گل ابھی آئے ہیں، مصطفیٰ بھائی بھی ساتھ ہیں ان کے، وہ دونوں غزنوی صاحب کے کمرے میں ہیں، شگفتہ نے جواب دیا۔ اچھا غزنوی سے کہو کہ شاہ گل بلا رہی ہیں، انہوں نے اس سے غزنوی کو بلانے کو کہا۔ جی، اور شاہ گل میں اپنے کوارٹر میں چلی جاؤں؟ کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شگفتہ جاتے جاتے پلٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، عقیلہ بیگم کی بجائے شمائلہ بیگم نے کہا۔ شکریہ بیگم صاحبہ، کلثوم کو میں نے باقی کے کام بتا دیے ہیں، وہ کر لے گی، خیرن بوا بھی وہیں موجود ہیں۔ وہ شکریہ ادا کر کے پلٹ کر جانے لگی تھی کہ عقیلہ بیگم نے اسے آواز دی۔ یہاں آؤ، عقیلہ بیگم نے اسے قریب بلایا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنا چھوٹا سا گلابی پرانے سٹائل کا پرس نکالا۔ پرس کھول کر انہوں نے 2 نیلے نوٹ نکال کر شگفتہ کی جانب بڑھائے۔ بچی کو کسی صحیح ڈاکٹر کو دکھانا اور اس کے لیے کچھ پھل بھی لے لینا۔ شگفتہ نے پیسے تھام لیے اور انہیں دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی غزنوی سلام کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر جھکا۔ عقیلہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاہ گل آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے شمائلہ بیگم سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھتے ہوئے عقیلہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، عقیلہ بیگم نے کہا۔ جی شاہ گل کہیے۔ عقیلہ بیگم کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔
غزنوی بیٹا، تمہارے دادی نے تم پر اعتماد ظاہر کر کے تمہیں ایمان کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اللہ جانتا ہے یا تم کہ تم نے کس دل سے اور کیا سوچ کر ان کے فیصلے کا مان رکھا، مگر بیٹا تمہارا رویہ، تمہارا انداز صاف ظاہر کرتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئیں۔ غزنوی کے چہرے پر بھی سنجیدگی کا خول چڑھ گیا تھا۔ نہیں شاہ گل، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا دادی اور ماں کے سامنے دفاع کرنا چاہا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم ایمان کی جانب سے لاپرواہ ہو، یا پھر ہمیں یہ جتانا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ خوش نہیں ہے اور نہ ہی تم دونوں کے درمیان نو بیاہتا جوڑے جیسی کوئی بات ہے۔ عقیلہ بیگم اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ کر خاموش ہوئیں۔ کیا ایسا آپ سے ایمان نے کہا ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ نہیں، وہ ہمیں کیا کہے گی، الٹا وہ تو تمہاری حرکتوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ مگر بیٹا، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمیں سب دکھتا بھی ہے اور ہم سب سمجھتے بھی ہیں۔ شمائلہ بیگم نے بیٹے کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ مگر امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ غزنوی نے اپنے اندر اٹھتے غصے کو دبانا چاہا۔ تمہاری بیوی رات سے بخار کی شدت سے تکلیف میں تھی اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں، یا پھر تم نے جان بوجھ کر اگنور کیا؟ مجھے پتا تھا کہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا کہ آپ کو کہوں گا کہ ڈاکٹر عارف احمد کو بلوا لیں، مگر میں نیچے آیا تو دماغ سے نکل گیا۔ غزنوی نے جلدی سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ واہ بیٹا، کمال ہے، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری۔ شمائلہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایمان سے بھی کہا تھا کہ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آپ کو بلا لاتا ہوں، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ پوچھ لیں اس سے۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایمان کمرے میں داخل ہوئی۔ لیں، آ گئی ہے آپ کی بہو بیگم، پوچھ لیں اس سے۔ وہ نظریں ایمان کے چہرے پہ جمائے اس کے قریب آیا۔ ارے بیٹا، تم کیوں آ گئیں؟ آرام کرتی؟ عقیلہ بیگم نے ایمان کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ غزنوی اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ بغور ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ ملاحت بھرا چہرہ ابھی بھی بخار کی سرخی لیے ہوئے تھا۔ گلابی لب بھی سرخی مائل ہو رہے تھے۔ تو میڈم کی طبیعت واقعی خراب ہے، وہ بڑبڑایا۔ ملائکہ پڑھ رہی تھی تو میں آپ کے پاس آ گئی۔ وہ غزنوی کی چپتی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی تیزی سے شاہ گل کی طرف بڑھی۔ اچھا کیا، آ جاؤ۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ غزنوی بھی پلٹ کر واپس آیا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اس کی طرف دیکھے اور وہ اسے خبردار کرے، مگر ایمان شاہ گل سے بات کرنے کے بہانے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتا پلٹ کر جانے لگا۔ غزنوی، خیرن سے کہو کہ ایمان کے لیے جو یخنی بنوائی تھی وہ لے کر آئے۔ عقیلہ بیگم کی بات سن کر وہ پلٹا اور پھر بنا کچھ کہے تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شمائلہ بیگم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایمان کے کمرے میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کے اس کے چہرے کے سارے انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا بہو؟ عقیلہ بیگم ایمان سے بات کرتے کرتے ان کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی تھی۔ ایمان کو اندازہ تھا کہ وہ کیوں ہنسی ہیں، اسی لیے وہ سر جھکا گئی۔ صاحبزادے کا موڈ خراب ہو گیا ہے، جاتے ہوئے غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایمان کو اٹھا کر باہر لے جائے اور اپنا سارا غصہ اس پہ اتار دے۔ شمائلہ بیگم ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پہ ایمان نے فوراً شاہ گل کی طرف دیکھا۔ لیکن ہم اسے یہ موقع نہیں دیں گے۔ کتنے دنوں سے سحرش ایمان کو رات ان کی طرف رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں اور ایمان آج رات مظفر کی طرف رہیں گے۔ کیوں ایمان؟ شمائلہ بیگم سے کہتے کہتے انہوں نے ایمان سے پوچھا۔ اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے فوراً سے بیشتر سر ہلانے پر وہ دونوں مسکرا دیں۔ چلو پھر دیر کس بات کی ہے؟ شاہ گل اسے اشارہ کرتی بیڈ سے اتر گئیں۔ ایمان بھی بیڈ سے اتر آئی تھی۔ شمائلہ بیگم دونوں کی افراتفری دیکھ کر مسکرا دیں۔ وہ کمرے میں غصے سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ شکار کب پکڑ میں آتا ہے۔ آج رات کا ڈنر اس نے دوستوں کے ساتھ پلان کر رکھا تھا، مگر اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ اس نے انہیں کال کر کے پروگرام کینسل کروا دیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے انسلٹنگ تھی کہ ماں اور دادی اس بات سے واقف تھیں کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو قبول نہیں کر پایا تھا۔
وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان کو برداشت کر رہا تھا تاکہ گھر والوں کو ان کے بیچ کی اس تلخی کی بھنک بھی نہ پڑے۔ اس کے نزدیک سارا قصور ایمان کا تھا، وہی ہر وقت مظلوم شکل بنائے رکھتی تھی۔ اس کی ظاہری صورت باہر کی سچویشن سے الگ نہیں تھی۔ اب اس کا غصہ تبھی اترے گا جب وہ غصے سے بھرا کٹورا ایمان پہ خالی نہ کر دے۔ وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسی کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ کمرے میں نہیں آئی۔ پھر ڈنر کے دوران بھی ایمان اسے دکھائی نہیں دی۔ ڈنر کے بعد واپس کمرے میں آنے تک اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ ڈنر کے بعد ایمان اس کے لیے دودھ کا گلاس لایا کرتی تھی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ اسی انتظار میں تھا مگر دروازے سے شگفتہ کو اندر آتے دیکھ کر غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اب خون چھلکنے لگا تھا۔ شگفتہ نے جھٹ پٹ ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور تیزی سے کمرے سے چلی گئی۔ وہ اسے روک کر ایمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھا تو بلی یہاں چھپی بیٹھی ہے، وہ مسکرایا مگر کچن میں قدم رکھتے ہی مسکراتے لب سکڑ گئے۔ کچن میں ایمان کی بجائے شگفتہ برتن دھو رہی تھی۔ جی صاحب کچھ چاہیے آپ کو؟ شگفتہ بھی اسے دیکھ چکی تھی اس لیے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ کمرے سے بھی برتن لے جاؤ۔ مزید کچھ کہے بنا وہ پلٹ کر جانے لگا۔ جی، وہ دھلے ہوئے برتن سائڈ پہ کرتے ہوئے بولی۔ ایمان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے نکلتی غزنوی نے پوچھا۔ چھوٹے صاحب وہ تو شاہ گل کے ساتھ مظفر احمد کی طرف گئی ہیں، سحرش بی بی آ کر لے گئی تھیں انہیں۔ یہ کہہ کر وہ شگفتہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ غزنوی جو پہلے ہی غصے میں تپا ہوا تھا یہ سن کر تو آگ بگولا ہو گیا اور اسی غصے میں بنا سوچے سمجھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ مظفر احمد کے پورشن کی طرف تھا۔ ان کے پورشن میں داخل ہونے سے پہلے اس نے خود کو ریلیکس کیا اور پھر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں مظفر صاحب بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا دھواں اڑاتا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ انہوں نے غزنوی کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ غزنوی ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ دونوں بغل گیر ہوئے تھے۔ کچھ خاص نہیں چاچو، بس ذرا ایمان سے کام تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ سنبھالی تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے نا بیٹا اس وقت؟ انہوں نے پوچھا۔ جی چاچو سب ٹھیک ہے، بس ایک ضروری فائل اسے دی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی۔ غزنوی نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو شاید سحرش کے کمرے میں ہوگی، اور اماں جی تو دوا لے کر ابھی سوئی ہیں۔ مظفر صاحب نے ٹیبل پہ رکھا کپ اٹھا لیا تھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگے تھے۔ نہیں چاچو آپ اسے یہیں بلا دیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے نکل گیا۔ مظفر صاحب نے ملازمہ سے کہہ کر ایمان کو بلوایا۔ کہاں ہے ظفر چاچو؟ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں سوائے شریفہ کے کوئی نہیں تھا جو ٹیبل پہ دھرا خالی کپ اٹھا رہی تھی۔ وہ جی باہر چھوٹے صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، باہر لان میں ہے۔ شریفہ کچن کی طرف بڑھی۔ کون چھوٹے صاحب؟ ایمان نے حیرانی سے پوچھا۔ شریفہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ غزنوی آیا ہوگا۔ غزنوی صاحب باہر ہیں۔ شریفہ تو پلٹ گئی مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑنے میں ایک پل سے بھی کم وقت لگا۔ ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا ایمان؟ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ سحرش اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ باہر، ایمان نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سحرش اسے یوں گھبراتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحرش نے اسے بٹھایا۔ اس کی اڑی رنگت اسے پریشان کیے دے رہی تھی۔ سحرش آپی، وہ باہر غزنوی آئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ آپ پلیز ان سے جا کر کہہ دیں کہ میں سو چکی ہوں، پلیز آپی۔ اس نے سحرش کے ہاتھ تھام لیے اور لجاجت سے بولی۔ مگر کیوں؟ جاؤ جا کر دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے، بلکہ ٹھہرو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ سحرش اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں نا آپی، وہ بہت غصے میں ہوں گے، مجھے ڈانٹیں گے۔ ان کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے ہی تو شاہ گل مجھے یہاں لائی ہیں۔ آپ خود جا کر کہہ دینا پلیز میری پیاری آپی۔ ایمان باہر جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سحرش جا کر غزنوی سے کہہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں کہتی ہوں اس سے، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ بیٹھو تم۔ سحرش اسے لاؤنج میں رکنے کا کہہ کر باہر آ گئی۔ کیا بات ہے غزنوی اس وقت؟ وہ لان میں ان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔
موسم کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا موسم کی خنکی کو بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ آپی، وہ ایمان سے بات کرنی تھی۔ ایمان کی بجائے سحرش کو اپنے سامنے موجود پا کر ایک بار پھر سے اس کے اندر ابال اٹھنے لگا۔ وہ تو سو رہی ہے، تم صبح بات کر لینا، سحرش نے اس کے چہرے پہ غصہ ٹٹولتے ہوئے کہا۔ سحرش کو وہ قطعی غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، میں خود اس سے مل لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ سحرش باہر ہی رک گئی۔ اسے غزنوی کے پیچھے اندر جانا مناسب نہیں لگا تو وہ لان میں کین کی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے آج پتا چلا کہ تم ٹہل ٹہل کر سوتی ہو۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ غزنوی کی آواز پہ پلٹ کر دیکھا۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آواز میں دبا دبا غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ایمان سے تو ایک قدم بھی نہ بڑھایا گیا۔ ایک تو وہ اس پہ غصہ تھا اور اب اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا تھا۔ نیچے آؤ، غزنوی نے وہیں کھڑے کھڑے اسے بلایا مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی قدم اٹھانے کی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ آواز بلند نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس کا غصہ تو اپنی حد پار کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سر پہ پہنچتا وہ اس کی طرف بڑھی۔ ایمان کے دل کی دھڑکن اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اگلے 10 منٹ میں تم کمرے میں نہ پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اسے کچھ فاصلے پر تھی کہ غزنوی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے قریب کیا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ ایمان کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنا تم نے؟ غزنوی نے اسے ایک اور جھٹکا دیا مگر اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ صرف 10 منٹ، غزنوی نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ صوفے سے ٹکرائی تھی جبکہ غزنوی واپس پلٹ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ارے ارے ایمان، کہاں جا رہی ہو؟ غزنوی تو چلا گیا ہے۔ سحرش نے ایمان کو غزنوی کے پیچھے جاتے دیکھ کر روکا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے گھر آؤ۔ ایمان نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ مگر اس وقت صبح چلی جانا، سحرش نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں سحرش آپی، کچھ کام ہے، نہیں کیا تو غصہ ہو جائیں گے۔ میں چلتی ہوں، آپ شاہ گل کو بتا دینا۔ اسے یہی بہانہ بہتر لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، سحرش ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ لیے واپس مڑ گئی۔ ایمان اپنی پریشانی میں سحرش کی نگاہوں کی معنی خیزی نہ بھانپ سکی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ غزنوی سامنے بیڈ پہ نیم دراز اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے صوفے کی طرف قدم بڑھائے۔ غزنوی بیڈ سے اترا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا؟ اس نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو کم کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، وہ نظریں جھکائے بولی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں۔ اس کے دونوں بازوؤں پہ غزنوی کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی ڈولنے لگی۔ اپنی اوقات میں رہو، میری فیملی کو میرے خلاف کرنے کا خیال دل سے نکال دو اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنا ورنہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ غزنوی نے جھٹکا دے کر اسے چھوڑا۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی، سنبھل نہ سکی اور اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سر میں اٹھتی درد کی شدید لہر نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ بھوری خمار آلود آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ایک پل کو تو غزنوی کا دل بھی بھورے نینوں میں ڈوب گیا تھا مگر اگلے ہی پل دماغ کی سختی نے دل کی نرمی کو نگل لیا۔ اس نے بغیر اس کی پرواہ کیے لائٹ آف کی اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ تیزی سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ تر کر دیا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو وہ ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھی اور صوفے پہ کشن سیدھا کر کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ کمرہ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے گونج رہا تھا مگر غزنوی اس کی مدھم سسکیوں پہ کان بند کیے لیٹا رہا۔ رات دھیرے دھیرے بیتی جا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا جبکہ غزنوی کب کا سو چکا تھا۔
سر تلے دھرا کشن اس کے آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو کمرے میں دبیز پردوں کے باعث تاریکی کا راج تھا۔ آج اتوار تھا، گھڑی پہ نگاہ گئی تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے بیڈ سے اتر کر ٹیوب لائٹ آن کی اور الماری سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو صوفے پہ لیٹی ایمان پہ اس کی نظر گئی۔ سینے تک چادر اوڑھے وہ خود سے بے خبر تھی۔ رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ اسے اپنے سخت رویے پہ افسوس ہوا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال برش کرنے لگا۔ بھوک محسوس ہوئی تو ایک بار پھر سوئی ہوئی ایمان پہ نظر گئی۔ یہ کیوں اب تک سو رہی ہے؟ وہ ایک بار پھر گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے بولا اور ایمان کی طرف بڑھا۔ اوئے اٹھو، اس نے قدرے بلند آواز میں ایمان کو پکارا۔ اسے اپنا لہجہ عجیب سا لگا۔ ایمان کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ گلابی چوڑیوں سے سجی کلائی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جس رنگ کا لباس زیب تن کرتی تھی اسی رنگ کی چوڑیاں بھی اس کی کلائیوں میں سجی رہتی تھیں۔ وہ چوڑیوں پہ نظر جمائے سوچ رہا تھا کہ کل ایمان نے جامنی رنگ کی چوڑیاں پہنی تھیں، اس سے پہلے سرخ، اس سے پہلے بلیک اور اس سے پہلے آسمانی رنگ کی۔ لا حول ولا قوت! اس نے فوراً سر جھٹکا۔ اسے خود پہ حیرانی ہوئی تھی کہ وہ بے خبری میں اسے نوٹ کر رہا تھا۔ اب اس کی نظریں ایمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سوجی آنکھیں رات بھر خود پہ گزری تکلیف کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ گلابی ہونٹ سرخی مائل تھے۔ غزنوی نے کچھ سوچ کر اس کے ماتھے کو ہلکے سے چھوا جو تپ رہا تھا۔ ایمان! غزنوی نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، مگر اس کے سوئے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ لمبی خمدار پلکیں بے حرکت تھیں اور بخار کی حدت سے رخسار بھی سرخ ہو رہے تھے۔ ایمان! غزنوی اس پہ جھکا، اس کا بازو ہلا رہا تھا۔ ایمان کو بازو پہ ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا غزنوی اس پہ جھکا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو ایمان اسے یوں دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے پریشان۔ وہ فوراً اٹھ کر پیچھے ہوئی، پھرتی سے نیچے گرا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، مگر دوسری جانب تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ غزنوی کی نظریں اس کی خمدار پلکوں میں اڑ گئی تھیں اور واپسی بھول بیٹھی تھیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ کہاں موجود تھا اور کیا کر رہا تھا۔ ایمان نے اسے یوں محو انداز میں خود پہ نظریں گاڑے دیکھا تو نظروں کا رخ پھیر لیا۔ غزنوی کا دل چاہا کہ وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو چھو کر محسوس کرے، مگر ایمان کے نگاہیں پھیر لینے کے بعد وہ ہوش میں آ کر فوراً سیدھا ہوا۔ اس دوران کمرے میں صرف چوڑیوں کی کھنک تھی۔ تمہیں بخار ہے؟ تم وہاں بیڈ پہ لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں، وہ دھیرے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے اس کے جانے کے بعد اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمائلہ بیگم یا عقیلہ بیگم میں سے کوئی بھی اسے اس طرح صوفے پہ لیٹے دیکھے۔ پچھلی بار تو وہ بے چینی کا بہانہ بنا کر خود کو ملائکہ کے سوالات سے بچا گئی تھی، مگر اس بار وہ ان سے کوئی بہانہ نہیں بنا پائے گی، اور اوپر سے غزنوی کا غصہ، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پہ عمل کرتی سر تک کمبل اوڑھے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ ایمان بی بی! شگفتہ کی آواز سن کر اس نے کمبل سرکایا۔ شگفتہ ہاتھ میں ٹرے لیے اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ہائے بی بی جی، آپ کی آنکھیں تو بڑی سوجی ہوئی ہیں، کیا ساری رات روتی رہی ہیں جی؟ شگفتہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ طبیعت خراب رہی ساری رات، بخار کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں سکی، وہ سوجے پپوٹوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے بولی تھی۔ پر آپ تو شاہ گل کے ساتھ مظفر صاحب کی طرف گئی تھی، یہاں کب آئیں؟ کیا صبح صبح آئی ہیں؟ وہ اس کا ستا ستا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ ایمان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تمہیں میں نے یہاں دوا دینے بھیجا تھا یا انٹرویو لینے؟ غزنوی کی آواز پہ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے شگفتہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شگفتہ کی ٹوہ لینے والی عادت کا علم تھا۔ او جی میں تو بس یوں ہی، اس نے پلٹ کر ٹرے ایمان کے قریب رکھی۔ چلو نکلو یہاں سے اور ناشتہ لاؤ میرے لیے، وہ صوفے کی طرف بڑھا۔ شگفتہ فوراً کمرے سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، جبکہ وہ نظریں جھکائے سلائی ہاتھ میں پکڑے کھا رہی تھی۔ اس میں غزنوی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر یہ میڈیسن لے لینا،
وہ پلٹ تو گیا تھا مگر ایمان مسلسل اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ جب تک اس کا ناشتہ نہیں آیا وہ اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ اس کا ناشتہ لے آئی تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دوا کھا کر لیٹ گئی تھی اور ایک بار پھر سے کمبل سر تک تان گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ شمائلہ بیگم نے ایمان کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کر لے۔ تمام لڑکے بھی مری سے واپس آ چکے تھے اور ایمان سے مل کر بیک وقت حیران اور خوش ہوئے تھے۔ وہ سب یہاں نہیں تھے اس لیے ایمان کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا، اور اب جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے غزنوی کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ غزنوی بھی جہاں کہیں انہیں اکٹھے دیکھتا وہیں سے واپس ہو لیتا تھا۔ خاص طور پر طاہا اور راحت تو غزنوی کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ جہاں کہیں وہ نظر آ جاتا اس کے سر پر پہنچ جاتے اور پھر اتنا تنگ کرتے کہ غزنوی کو وہاں سے بھاگنا پڑتا۔ غزنوی کی ڈانٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ مصطفیٰ اور ہادی کی شادی میں اعظم احمد نے بڑوں کی صلاح مشورے سے غزنوی اور ایمان کے ولیمے کا فنکشن بھی رکھا تھا۔ غزنوی نے سنا تو بہت اچھل کود کی مگر یہ سب بڑوں کا متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے کسی نے نہیں سنی اس کی۔ ایمان بھی یہ سن کر گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ساری لڑکیاں ہر دم اسے گھیرے رکھتی تھی، خاص طور پر پرخا اور ملائکہ۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ تھوڑی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھی۔ شمائلہ بیگم نے اسے الگ سے ولیمے کے فنکشن کی شاپنگ کروائی تھی۔ غزنوی نے اس دن کے بعد سے اس کے پاس پھٹکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں موجود ہوتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ شمائلہ بیگم اور شاہ گل نے بھی یہ سوچ کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ غزنوی نے ایمان کو چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور ایمان کی بے چینی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عقیلہ بیگم نے ڈھولکی اپنے پورشن میں رکھوائی تھی۔ شام کے بعد وہ ساری وہیں اکٹھی ہو کر ایک ہنگامہ برپا کیے رکھتی تھی۔ جہاں کہیں لڑکیاں ہوتی وہیں شرارتی لڑکے بھی دھمکتے، اور جو بھی گانا وہ گاتی تھی اس میں اپنی ٹانگ اڑا کر گانے کا تیا پانچا کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی ان سب نے عقیلہ بیگم کے کمرے کو گانوں کا اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ سٹاپ سٹاپ، یار کوئی اور گانا گاتے ہیں۔ انادل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ کون سا گانا؟ لاریب اور عائشہ نے انادل کو گھوری سے نوازا، جو اپنے پسندیدہ گانے کو تو یوں گاتی جیسے گانے کی اصل گلوکارہ وہی ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا اپنی اس پسند کے سر لگانے کی کوشش کرے تو سٹاپ کہہ کر انہیں روک دیتی۔ وہ ساری انادل کی اس حرکت پہ اسے صرف گھورنے پہ اکتفا کرتی۔ کوئی بہت اچھا سا، میری پسند کا، جیسے… وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی اور باقی سب اس کی گانوں کی پوٹلی کھلنے کی منتظر تھیں۔ ایمان بھی ان کے بیچ موجود یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جیسے؟ ملائکہ نے پوچھا۔ جیسے دل دیاں گلاں کرانگے نال نال۔ انادل آنکھیں بند کر کے شروع ہو چکی تھی۔ اوئے اوئے خدا کو مانو انادل، اس وقت سے کوئی 10 مرتبہ تم یہ گانا گا چکی ہو، لگتا ہے آج تمہارا دل دیاں گلاں ڈے ہے۔ عرفہ چڑھ گئی اور بہن کے آسمان کو چھوتے سروں کو نیچے اتارا۔ تو انادل نے اپنے مخصوص انداز میں ہونٹوں کو گول کیا۔ 12 منٹ بھی لگتا ہے اب نہ تیرے بن رہ پاؤں گا میں، ڈھنگ چیکا ڈھنگ چیکا۔ ملائکہ نے ان سب کے خاموش ہونے کا فائدہ اٹھایا اور پھر اگلے ہی پل سبھی اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر گا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہنسنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سحرش جو ان سے تھوڑا پرے بیٹھی اپنے دوپٹے میں گوٹا لگانے میں مصروف تھی، ملائکہ کو دیکھ کر ہنس دی۔ پرخا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ عقیلہ بیگم بھی وہیں موجود مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، اور خیرن بوا تھوڑی تھوڑی دیر بعد سحرش کو ٹوک کر گوٹا لگوا رہی تھی۔ شمائلہ بیگم ابھی چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اے لڑکیوں، یہ کیا ڈھنگ چیکا لگا رکھا ہے؟ توبہ توبہ، یہ آج کل کے گانے۔ خیرن بوا نے گوٹا کناری چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ان کے انداز پہ سبھی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہائے ایسے میٹھے سریلے گانے کہ اگر کوئی سریلا نہ بھی ہوتا تو گانے کا مزہ کرکرا نہیں ہوتا تھا، اور اب دیکھو یہ موا ڈھینکا چھکا، بلا پڑے اس ڈھینک چھکے پہ۔ خیرن بوا کی بات سن کر سبھی کا کہکہا گونج گیا۔ اے لو، ان کی ہنسی ٹھٹول دیکھو، ہمارے وقتوں میں ہر شادی کے گانے میں دلہن کے لیے نصیحت ہوتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، جا کے سسرال گوری میکے کی لاج رکھنا۔ خیرن بوا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر گنگنانے لگیں۔ ان کی ہلکی سی کپاہٹ لیے آواز حاضرین محفل کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئی۔
صحیح کہتی ہو خیرن، بڑا ہی خوبصورت دور تھا اور شادیوں میں تو خوب مزہ ہوتا تھا۔ عقیلہ بیگم نے بھی پرانے دور کو یاد کر کے گہری سانس خارج کی۔ بوا آج کل ماڈرن زمانہ ہے، پرانے وقتوں کے میٹھے گانے آج کل کے تیز دور میں کہیں کھو سے گئے ہیں۔ شمائلہ بیگم سبھی کو چائے سرو کرتی ہوئی بولی تھی۔ 16 آنے کھری بات کہی تم نے دلہن، خیرن بوا نے کپ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آج کل لوگ ایسے ہی گانے گاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ شمائلہ بیگم مزید بولیں، جبکہ باقی سب ایک بار پھر سے ڈھنک چیکا کی ٹانگوں کو مزید کچومر بنانے میں لگ گئیں اور ساتھ ساتھ ہنستی بھی جا رہی تھیں۔ لو پھر شروع ہو گئیں۔ خیرن بوا نے اپنی ٹھوڑی پہ انگشت شہادت جمائی۔ ارے بوا، آپ کو پتہ نہیں ہے، ملائکہ تو شادی میں اس گانے پہ ڈانس بھی کرے گی۔ لاریب نے ہنستے ہوئے ملائکہ کو ٹوکا۔ اے ہے ملائکہ، توبہ کر، تجھے اور کچھ نہیں ملا کیا؟ خیرن بوا نے ملائکہ کو دیکھا۔ بوا، یہ لاریب جھوٹ بول رہی ہے۔ ملائکہ نے لاریب کو چٹکی کاٹی۔ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ مرتضیٰ ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور شاپس ملائکہ کے پاس رکھتے ہوئے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ بھائی، آپ کو بڑا شوق ہے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کا، خیر تو ہے نا؟ ملائکہ نے مرتضیٰ کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ چھپکلی، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ دراصل میں آج کل جھوٹ بولنے والے لوگوں پر ریسرچ کر رہا ہوں اور میرا ارادہ ہے تمہیں اپنی اسسٹنٹ بنا لوں۔ مرتضیٰ نے لاریب کی جانب چور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ملائکہ کو اشارہ کیا۔ اچھا، یہ رہا آپ کا پہلا ٹارگٹ۔ ملائکہ نے لاریب کو بازو سے پکڑا جو فائقہ سے ڈھولکی چھیننے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی، جبکہ فائقہ ڈھولکی دینے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ ہائے، یہ تو جتنا جھوٹ بولیں ان کی چنی چنی آنکھوں میں ہمیں سچ دکھ ہی جاتا ہے۔ مرتضیٰ نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ملائکہ سے کہا۔ او ہو، ملائکہ ہنسنے لگی اور لاریب مرتضیٰ کی بات سن کر اس کی جانب مڑی تھی۔ کس کی آنکھیں چنی چنی ہیں؟ لاریب آستین اونچی کرتے ہوئے مرتضیٰ کی طرف بڑھی۔ آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ مرتضیٰ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ بھائی، لاریب نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ خدا کو مانو لڑکی، میں کسی کا بھائی نہیں ہوں اور تمہارا تو بالکل نہیں ہوں۔ آخری جملہ اس نے دھیمی آواز میں لاریب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بولتی آنکھیں لاریب کو رخ پھیرنے پر مجبور کر گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل کا تم سے ہے کہنا، بس میرے ہی رہنا، نہیں تو، سمجھے؟ لاریب عرفہ کی طرف متوجہ ہوئی جو گلے پہ چھری پھیرنے کے سے انداز میں گا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی آواز بھی ان سب کی آواز میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اعظم احمد نے دروازے سے جھانکا اور وہ جو کسی فائل میں گم تھا ان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ فائل چھوڑ کر وہ ان کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو برخوردار، انہوں نے اس کے لیے اپنے بازو وا کیے۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے بغل گیر ہوا۔ کہو میاں، کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ وہ اس کے کندھے پہ بازو دھرتے اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھے۔ سب ٹھیک ہے داجی، اس نے مختصر جواب دیا۔ ایسا لگ تو نہیں رہا، انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا مطلب داجی؟ میں سمجھا نہیں۔ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ اسے ان کے چہرے پہ دکھتے سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اگر سب ٹھیک ہے تو تم اسلام آباد میں اپنا کاروبار شروع کرنے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ جس بات کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے شروع کی۔ ان کی بات سن کر اس کے مسکراتے لب ساکت ہو گئے۔ داجی، اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں بیٹا جی کہ کوئی حرج ہے؟ حرج تو صرف اس بات کے دوسرے اینگل میں ہے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد میں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ کیا تم پرائیویسی چاہتے ہو؟ اعظم احمد نے اپنے لہجے کو نرم رکھا، ورنہ انہیں یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں داجی، پرائیویسی کیوں چاہوں گا میں؟ میرے ساتھ ایک فرینڈ بھی ہے، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ ہم دونوں مل کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی کچھ وقت کی بات ہے، پھر میں آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے ان کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ان سب سے دور جا کر رہنا اس کے لیے بھی مشکل تھا، مگر وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ 3-4 دن سے اس کے اندر ایک شور سا برپا تھا، اور وہ اس شور سے دور جانا چاہتا تھا، جہاں اسے اس محبت کی پکار سنائی نہ دے جو ہر پل اسے سنائی دیتی تھی۔ وہ اس چلتے پھرتے وجود سے بھاگنا چاہتا تھا جو اس کی ضد کے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اعظم احمد کا سنجیدہ لہجہ اسے سوچ کی گہری کھائی سے باہر کھینچ لایا۔ اس نے ان کی جانب دیکھا۔ جی،
کمیل نے آفس کے لیے بلڈنگ بھی دیکھ لی ہے، مجھے 1-2 دن میں نکلنا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مگر یہاں کیا حرج ہے؟ ہم سے دور جانا مقصود ہے کیا؟ یہیں شروع کر لو بزنس۔ شراکت میں بعد میں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہاں ہم سبھی ہیں، تمہارے بابا، تایا، چچا، سبھی ہیلپ فل رہیں گے۔ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں داجی، مگر اب میں کمیل کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں، اب توڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایک بار پھر نظروں کا زاویہ بدلا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم فیصلہ کر چکے ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ میں اپنے بچوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ تمہارا عہد ٹوٹے۔ تمہاری زبان ہماری زبان ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ داجی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن شادی کے بعد چلے جانا، ابھی فی الحال روک دو اس کام کو۔ اعظم احمد سست روی سے قدم اٹھاتے پلٹے تھے۔ جی داجی، ابھی صرف 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ ذرا بابا کو سنبھال لیں۔ وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ بے فکر رہو، میں سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں اور اس کے کیبن سے نکل کر مکرم احمد کے کیبن کی طرف بڑھے۔ مکرم احمد انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں مانا۔ مکرم احمد نے اعظم احمد کے سست قدموں سے اندازہ لگایا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ ٹھان چکا ہے کہ اسلام آباد ہی جائے گا۔ میں چاہتا تو میں اس پہ دباؤ ڈال سکتا تھا، مگر پھر رہنے دیا۔ اعظم احمد نے ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھا اور غور سے دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ میں ایک بار پہلے بھی اس پر اپنی مرضی تھوپ چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ شوق پورا کر لینے دو اسے۔ انہوں نے پیپر ویٹ ٹیبل پہ واپس رکھا۔ مگر بابا، آپ نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا تھا اس کے لیے؟ ایمان بہت صابر بچی ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے۔ مکرم احمد کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ گرم خون ہے، کرنے دو ابھی اسے، روکا تو ناراض ہو کر جائے گا۔ میں نے بات کر لی ہے، ابھی فی الحال تو 2 دن کے لیے جا رہا ہے، پھر شادی کے بعد جائے گا۔ بعد میں ہم بھی چکر لگاتے رہیں گے، اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے، اعظم احمد نے کہا۔ وہ کیا؟ مکرم احمد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ اس طرح غزنوی اور ایمان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا، اعظم احمد نے جواب دیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں۔ مکرم صاحب نے پرسوچ انداز سے انہیں دیکھا۔ ہاں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ایک نارمل زندگی گزاریں۔ میں نے انہیں اب تک ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات تک کرتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ دونوں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رشتے کا کھوکھلا پن ہمیں دکھائی نہ پڑے۔ مگر خیر چھوڑو، اللہ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ۔ میں چلتا ہوں اب، تم مزید اس سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مکرم صاحب کے سر ہلاتے ہی ان کے آفس سے نکل آئے۔ ان کا رخ آفس کی پارکنگ کی جانب تھا۔ شادی کی شاپنگ تقریباً سبھی کی مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے ہفتے سے شادی کا باقاعدہ آغاز ہو جانا تھا۔ کچھ کپڑے تیار ہو چکے تھے اور کچھ ابھی ٹیلر کے پاس تھے۔ اس وقت وہ الماری میں استری شدہ کپڑے لٹکا رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آیا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ غزنوی کے لباس سے اٹھتی اس کی مخصوص خوشبو نے اسے اپنے گھیرے میں لیا، جبکہ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایمان اس کے یوں اپنے پیچھے کھڑے ہونے پہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا کام کر رہی تھی۔ کرنا کچھ چاہتی تھی اور ہو کچھ اور رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ پھر جب وہ یوں ہی اس کے پیچھے کھڑا رہا تو اس نے ہمت کر کے بغیر مڑے ہی پوچھ ہی لیا، کوئی کام تھا؟ تم سے مجھے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر ہلا کر واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ غزنوی اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اگر وہ پلٹتی تو اس سے ٹکرا جاتی، اور اوپر سے الماری کے دونوں پٹ کھلے ہونے کی وجہ سے وہ سائیڈ سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ شہد رنگ سلکی بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے جو جھکنے کی وجہ سے آگے کی جانب آ گئے تھے، سراہی دار گردن سے لپٹے بال، کرمزی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اور لباس کے ہم رنگ کھنکتی چوڑیاں، سارے کیل کانٹوں سے لیس، وہ اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ غزنوی کے دل کی دھڑکن اس کی ضد کو مات دینے کے در پہ تھی۔ اسی امتحان سے تو وہ بھاگ رہا تھا جو وہ ہر بار لینے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، مگر ہر بار وہ ان جذبوں کے چنگل سے بھاگ نکلتا تھا۔
ابھی بھی وہ دامن بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ تمہارا یہ سرچ آپریشن ختم ہو گیا ہو تو مجھے کچھ کام ہے۔ وہ پیچھے ہوا، ایمان کا دراز کی طرف بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ واپس پلٹی، ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ غزنوی کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ایمان صوفے پہ رکھے کپڑوں کی طرف بڑھی جو ابھی اسے عقیلہ بیگم کے کمرے میں دینے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ غزنوی کی نگاہوں کے گھیرے میں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو غزنوی نگاہیں پھیر گیا۔ غزنوی کو اس طرح ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، وہ وہیں دروازے کے قریب تھی لیکن مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں کل صبح سویرے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گا، میرے کچھ کپڑے اس بیگ میں رکھ دو۔ غزنوی نے الماری کے نچلے خانے سے ایک سفری بیگ نکال کر بیڈ پہ رکھا۔ ڈنر بھی باہر دوستوں کے ساتھ کروں گا، امی چاچو کی طرف گئی ہوئی ہیں، رات دیر ہو جائے گی، وہ آئیں تو انہیں بتا دینا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی جبکہ غزنوی اس پہ ایک گہری نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ چوکیدار کے پاس آیا۔ اسے صبح اپنے اسلام آباد روانہ ہونے کے متعلق بتایا اور اسے ہدایت دے کر صبح 8 بجے تک گاڑی کی صفائی کرنے کا کہا۔ چوکیدار کے سر ہلانے کے بعد وہ راہداری سے ہوتا ہوا اندرونی مین ڈور سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، صرف ایک بلب کی مدھم سبز روشنی لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچن کی طرف آیا، یہاں بھی تاریکی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فریج سے اپنے لیے پانی کی بوتل نکال کر گلاس بھرا، پانی پی کر لائٹ آف کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ غزنوی، ابھی وہ سیڑھیوں تک ہی پہنچا تھا کہ شمائلہ بیگم کی نیند سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم امی۔ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ کر ان کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، لیٹ ہو گئے، میں کافی دیر تمہارا انتظار کرتی رہی۔ جی امی، بس فرینڈز کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ کیوں انتظار کرتی رہیں، آرام کرتی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں نے سوچا کہ کہیں تمہیں چائے کی طلب نہ ہو اس لیے جاگ رہی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگ گئی۔ تمہارے لیے چائے بنا دوں؟ شمائلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، بس میں آرام کروں گا، آپ بھی آرام کیجیے۔ طلب تو ہو رہی تھی چائے کی، مگر اس نے ماں کی تھکاوٹ کے پیش نظر رہنے دیا اور انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ آن کی اور واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم نکلتے ہوئے اس کی نظر صوفے کی جانب اٹھی، وہ وہاں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر یہ سوچ کر کہ چاچو کی طرف گئی ہوگی وہ بیڈ کی طرف آیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ایمان صوفے کی بجائے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اف، جتنا اس سے بھاگ رہا ہوں اتنا میرے حواسوں پہ سوار ہوتی جا رہی ہے۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا کہ اسے جگا دے، مگر وقت کا احساس کر کے اسے سونے دیا اور خود لائٹ آف کی اور نائٹ بلب روشن کر کے بیڈ کی دوسری جانب خاموشی سے لیٹ گیا۔ روم میں آنے سے پہلے نیند اس پہ حاوی ہو رہی تھی، مگر اب جیسے کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ قریب سے اٹھتی سانسوں کا مدھر گیت اس کی نیند اڑائی دے رہا تھا۔ دل کی ایک ہی تکرار تھی کہ دیدار کے سوتے کو سیراب کر لینے میں کیا قباحت ہے، مگر برا ہو اس ضدی طبیعت کا جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتی تھی۔ آنکھیں زبردستی بند کیے وہ سونے کی تگ و دو میں تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر رات کے نہ جانے کون سے پہر نیند اس کی آنکھوں میں آن بسی تھی اور دل اور دماغ کے درمیان چھڑی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ صبح غزنوی کی آنکھ وقت پر کھلی تھی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی نکلنے میں 1 گھنٹے تک کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، نظر ساتھ سوئے وجود پہ پڑی اور وہیں جم گئی۔ سفید چہرے میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں، یاقوتی لب اپنے اندر نرمیاں سمیٹے ہوئے تھے۔ ایک بازو سینے پہ دھرا تھا جبکہ دوسرا تکیے پر تھا۔ سفید کلائیاں اس وقت بھی سیاہ چوڑیوں سے سجی تھیں۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ غزنوی کا دل ایک بار پھر سے شہد رنگ کھلی زلفوں میں الجھنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو پرے ہٹانے کو آگے ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے خودی میں اس کے مزید قریب ہوتا، ایمان کے سوئے ہوئے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ میں کیوں اتنا کمزور ہو رہا ہوں کہ ایک نازک سی لڑکی میرے حواس سلب کیے دے رہی ہے؟
وہ خود سے سوال کرتا بیڈ سے نیچے اتر آیا، الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے شاور نے اس کی طبیعت کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال برش کرتے کرتے اس کی نظر ایک مرتبہ پھر آئینے میں دکھتے وجود پر پڑی۔ وہ اسی انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ میں ہار نہیں سکتا، غزنوی نے سر جھٹک کر بال سلیقے سے جمائے اور پھر ایمان پہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر ٹیبل سے اپنا سفری بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔